کہ دوسرے اتوار کو فکری موضوعات پر درس قرآن و حدیث کا سلسلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ آج اس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے اور آج ہمارا درس قرآن تیسرے ہفتے میں ہو رہا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع عزیمت کا تسلسل، اسلام زندہ قرآن زندہ ہے۔ آج کے ہمارے مدرس فاضل نوجوان جناب مولانا سید عدنان کاکا خیل دامت برکاتہم ہیں۔ آج مولانا کا نام لیے بغیر، مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیے بغیر آج پروگرام کا جو آغاز کر رہے ہیں تو میری زبان لرز رہی ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ اس قسم کا کام کر رہے ہیں کہ ہمارے جید علماء اکرام کو شہید کر رہے ہیں، وہ ہماری اس امت کو کس راستے پر لے جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس انداز سے علماء اکرام کو شہید کیا جا رہا ہے اس سے وہ دین اسلام کی نشر و اشاعت اور قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت پر روک لگا دیں گے؟ بات لمبی ہے، میں موضوع کی طرف دوبارہ آتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی عدنان بھائی کی گفتگو کے بعد جب قرارداد پیش کی جائے گی، جب اعلانات کیے جائیں گے تو اس حوالے سے دوبارہ کچھ گفتگو کی جائے گی۔ ہمارے آج کے موضوع کے جو پوائنٹس ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، اسلام کائنات کے نام خالق حقیقت، خالق کائنات کا آخری اور حتمی پیغام۔ نمبر 2، اس پیغام کے لیے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی بے مثال اور لازوال صفات۔ نمبر 3، صحابہ اکرام اور تابعین عظام کا اس پیغام کو اپنی اصلی روح کے ساتھ امت تک پہنچانے کی سرگرم مساعی۔ نمبر 4، علماء حق کا نبوت کی جانشینی و نیابت کرتے ہوئے اللہ کے آخری پیغام کو محفوظ رکھنے میں لاجواب کردار۔ نمبر 5، علماء امت محمدیہ کے تجدیدی و اصلاحی کارنامے۔ نمبر 6، قرآن کی دعوت اور سنت کے مزاج کو عام کرنے کی پاداش میں علماء حق پر توڑے گئے مظالم۔ یہ آج کے ہمارے درس قرآن و حدیث کے کچھ پوائنٹس ہیں۔ ان پوائنٹس کو ہی جناب مولانا عدنان صاحب اپنی گفتگو کا محور بنائیں گے۔ میں فاضل نوجوان سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله سبحانه وتعالى
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. محترم و مکرم حاضرین، معزز ماؤں اور بہنوں، آج یقیناً ہم سب دل گرفتہ ہیں، اور جس نشست پر آپ شہید مظلوم داعی قرآن حضرت مولانا محمد اسلم صاحب شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی معصومانہ سے درس سننے کے عادی تھے اور سنتے چلے آ رہے تھے، اور بہنیں یہ آواز سنتی تھی ہر مہینہ، انہیں اسی پیغام کے پہنچانے کی پاداش میں ان کے حق میں تو ایک بہت اچھے اور اپنے حق میں ایک بہت برے انجام سے دوچار کر دیا گیا۔ اس موقع پر دل گرفتگی طبعی ہے، اور آپ سب تعزیت کے مستحق ہیں، یہ ساری مائیں بہنیں تعزیت کی مستحق ہیں جو ہر ماہ اتنی سرگرمی کے ساتھ اس درس کے لیے کوشش کرتی تھیں، اور یہ درس الحمدللہ آج اتنا مستحکم ہوا ہے کہ یہ پورے شہر کی آواز بن گیا ہے۔ آج یہاں جو بات ہوتی ہے وہ دور دور تک پہنچی ہے، اس سے خیر کے بڑے کام برآمد ہوئے ہیں۔ لیکن اس موقع پر آج جو عنوان رکھا ہے منتظمین نے، وہ اسی حوالے سے رکھا ہے کہ کیا یہ کوئی نیا واقعہ ہے؟ کیا اس پوری امت کی 1400 سال کی تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی نہیں ہے؟ اور اس طرح کے واقعات اپنے ظاہر میں یقیناً ایک دکھ، ایک افسوس، ایک رنجیدگی اور ایک غم رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت ان میں بڑی اس طرح کے واقعات بڑی قوت کا باعث بنتے ہیں دین کے لیے، اہل دین کے لیے، دین کے پیغام کے لیے، اسلام کے استحکام کے لیے، قرآن کی آواز کے لیے، لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے۔ پوری تاریخ اسلام اس کے اوپر شاہد ہے کہ جب بھی ایسا ہوا ہے، کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا ہے، اس نے ایک نیا خون دوڑا دیا ہے، اس نے نئے جذبے اور نئے ولولے پیدا کیے ہیں، اس نے نئے لوگ پیدا کیے ہیں، اور اس نے دلوں کی سرد انگیٹھیوں کو دوبارہ گرم کر دیا ہے۔ اس نے لوگوں کے اندر ایک خاص ایک اپنے دین کے ساتھ اور اپنے قرآن کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ، اور جس پیغام پر قربانی لگ جاتی ہے اس پیغام کے ساتھ انسانوں کو ایک والہانہ تعلق اللہ جل جلالہ نصیب کرتا ہے۔ اسی لیے یہ قربانیاں اللہ لیتا ہے، اور اس نے ان قربانیوں میں پھر سب سے آگے اپنے نبیوں کو رکھا ہے، اپنے پیغمبروں کو رکھا ہے، اپنے بڑے پسندیدہ لوگوں کو رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیفیں کن لوگوں پر آتی ہیں، سب سے زیادہ پریشانیاں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ الانبیاء، اللہ کے پیاروں پر، اللہ کے پیغمبروں پر جو اللہ کا پیغام لے کر آتے۔ اللہ اپنے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اپنا پیغام دے کر بھیجنے والوں کو تمام خطروں سے محفوظ اور مامون رکھ سکتا ہے۔ وہ یقیناً اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ جس کے ساتھ میری نبوت یا میرا پیغام جڑا ہوگا، دنیا اس کا بال بیکا نہیں کر سکے گی، کوئی اس کی جانب میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکے گا، کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے، اس نے طے کیا ہے کہ میرا پیغام لے کر جو آئے گا اس کو آروں سے بھی چیرا جائے گا، اس کو پتھروں سے بھی مارا جائے گا، ایک دن کے اندر کئی کو شہید بھی کیا جائے گا، اور اس کو میں بھوک اور پیاس میں بھی رکھوں گا، اور اس کو میں لہو لہان بھی کروں گا، اور وہ پیٹ پر 2 پتھر بھی بھوک سے باندھے گا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر اس کے بچے بھی روئیں گے، جیسے فاطمہ الزہرا باپ کی پیٹھ کے اوپر اوجھڑی دیکھ کر روتی بھی جاتی تھیں اور ہٹاتی بھی جاتی تھی۔ یہ طے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس دین کو اور اس کے پیغام کو آخری انسان تک، صبح قیامت تک پہنچانے کے لیے یہی چلن طے کیا ہے اس کے لیے۔
تو یہ آپ کے سامنے میں آج ایک مختصر سے وقت کے اندر چاہتا ہوں کہ اس کی پوری عظیمت کی تاریخ کی ایک تلخیص آپ کے سامنے رکھ دوں، اور اس سے آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ اس امت کا سرمایہ ناز ہے، یہ اس کا ترہ امتیاز ہے، یہ اس کے لیے سرمایہ فخر و نازش ہے، اور دیگر امتیں اس سے پہلی امتیں جن کو یہی آسمانی کتابیں اور یہی ہدایت اور یہی انبیاء دیے گئے تھے، ان کے ہاں اگر کمی تھی تو اسی چیز کی کمی تھی، اسی لیے ان کا پیغام باقی نہیں رہا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی پہلے سے ان کے بارے میں مشیت طے تھی کہ یہ لوگ اس اللہ تعالیٰ کے حتمی اور آخری پیغام کے حامل بننے اور اس کے پیغامبر بننے اور اس کے نگران بننے کے اہل نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے انبیاء کے پیغامات کے ساتھ وفاداری کی، یہ داستان رقم نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے کتنے سالوں کے بعد ان کی کتاب میں تحریف کر دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم، اور اس کے بعد ان کی قوم کے علماء اور بنی اسرائیل کے علماء کیا اس کتاب کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ، نبیوں کی سیرت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ قرآن آج کس لب و لہجے میں اس کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ثمن قلیل کے عوض تم نے احکام الہی بیچ دیے، چھوٹی چھوٹی دنیاوی منفعتوں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں، اور جب عزیمت کا وقت آیا تم نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، تم جاؤ اور تم اپنے رب کے ساتھ یہ سخت چٹان تم توڑو۔ نبیوں کو امتوں نے یہ کہا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ ایسا ہوا نہیں۔ آپ نے جن کو براہ راست تیار کیا تھا صحابہ کرام، وہ تو ویسے ہی صحبت یافتہ تھے اور آپ کی صحبت کے لیے چنے گئے تھے پورے عالم میں سے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ اس امت نے 1400 سالوں تک جس طرح قائم رکھا ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت جیسے قائم رکھے گی، یہ امت مسلمہ کے لیے 1000 سامان فخر و نازش ہے، 1000 سامان تشکر ہے یہ سارا کا سارا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی داستانیں قرآن پاک میں بڑے حزم اور احتیاط کے ساتھ اور بڑے اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ سوائے یوسف علیہ السلام کے قصے کے کسی نبی کے قصے میں ایسی طوالت نہیں ہے کہ اس قصے کے ایک کہانی کے جو ضروری اجزاء ہوتے ہیں، آج ادبا ادیب لوگ جب کسی بھی صنف ادب کی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ضروری اجزاء کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ اجزاء اگر پورے ہوں تو ادب کی یہ صنف کامل ہے۔ تو کہانی کے یا قصے کے جو اجزاء ضروری ہیں، قرآن پاک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصوں میں ان اجزاء میں سے بہت سو کو چھوڑ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں کسی درجے میں ایسی بات نظر آتی ہے کہ یہ کہانی مکمل ہوتی بھی بظاہر نظر آتی ہے، باقی انبیاء کے قصے ایسے انبیاء کے قصے ہوں، اصحاب کہف کا قصہ ہے، ذوالقرنین کا قصہ ہے، 2 جنت والے یعنی باغوں والے 2 بھائیوں کے قصے ہیں، تو آپ دیکھیں اس کا قرآن کا اسلوب کیا ہے، صرف اتنی جگہ ذکر کی جاتی ہے جتنی جگہ سے یا جتنی بات سے انسان کو ہدایت ملتی ہو، جو انسان کے لیے کام کی ہو۔ باقی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کتاب نہ تاریخ کی کتاب ہے اور نہ یہ قصوں اور کہانیوں کی کتاب۔ نوح علیہ السلام کے نام سے ایک پوری سورت موسوم ہے قرآن پاک میں، اور اس میں چند ہی آیتیں ہیں، چھوٹی صورتوں میں سے قرآن پاک کی جو چھوٹی صورتیں ہیں چند آیتیں ہیں، لیکن اس آیت میں نوح علیہ السلام کے صبر کا قصہ، ان کی عظیمت کا قصہ، ان کا اپنے لوگوں کے اوپر محنت کا قصہ یقین کریں ایسے پیرائے میں بیان ہوا ہے کہ اگر انسان اس کو واقعتاً خالی الذہن ہو کر اور قرآن سے استفادے کے لیے جو لازمی شرائط ہیں ان شرائط کو پورا کر کے پڑھے تو انسان کا پتا پانی ہوتا ہے اور جگر کٹتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی فریاد کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنی محنت کا خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اللہ میں نے تو اپنی قوم کو دن اور رات پکارا، رات کو بھی پکارا دن کو بھی پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں جتنا پکارتا چلا گیا یہ اتنا دور ہوتے چلے گئے، میری محنت کا جو نتیجہ چاہیے تھا کہ یہ مجھ سے قریب ہوتے اور یہ تیرے پیغام کے قریب ہوتے، یہ اتنا دور ہوتے چلے گئے۔ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، یا اللہ میں جب ان کو بلاتا تیری جانب کہ تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونس دیتے تھے، اور اس کے بعد یہ گویا اپنے اوپر ایک کبر کا پردہ ڈال دیتے تھے، اور انہوں نے یا اللہ انتہائی تکبر کیا، انتہائی تیرے پیغام سے منہ موڑا، میری دعوت کو بالکل ٹھکرا دیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، یا اللہ پھر میں نے پکار کر اونچی آواز میں پکارا ان کا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یا اللہ پھر میں نے سوچا کہ شاید اونچی آواز میں ان کو کوئی انا مانے ہے تو میں نے چپکے سے بھی دعوت دی،
میں نے آہستہ آہستہ بھی دعوت دی, میں ایک ایک کے پاس بھی گیا, اس کے دل کے دروازے کو کھٹکھٹایا, اور پھر اپنی دعوت کہ یہ نہیں میں نے ان کو صرف بتایا کہ آخرت کا معاملہ ہے, میں نے ان کو ان کی دنیا کی فلاح بھی بتائی. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, میں نے کہا استغفار کرو, معافی مانگو اللہ جل جلالہ سے, توبہ کرو, اس کی طرف رجوع کرو, کیونکہ وہ معاف کر دینے والا ہے. تیری شان غفاری, تیری شان کریمی بیان کی, اور پھر میں نے ساتھ ان کو ان کے دنیا کی منفعت بھی بتائی. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا, اگر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ آسمانوں کے دہانے کھول دیں گے اور یہاں سے اتنا پانی برسائیں گے کہ جو تمہارے کھیتوں اور کھلیانوں کو ہرا بھرا کر دے گا, تمہاری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا. اور پھر آخر میں عجیب انداز میں کہتے ہیں ساری باتیں, یمددکم باموال وبنین, اور اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کو بڑھا دے گا, اور اللہ تعالیٰ تمہارے اموال کو بڑھا دے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, اللہ تمہارے لیے باغات کو ہرا بھرا کر دے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دے گا. یہ ساری بات کر کے جب میں ان کی جانب دیکھتا ہوں اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے, تو پھر کہتے ہیں کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا, ما لکم کیا ہوا ہے تمہیں, لا ترجون للہ وقارا, کیا تمہیں اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی امید نہیں؟ یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں, تو ایسا لگتا ہے کہ نبی نے اپنا دل چیر کر جیسا کہ اللہ کے سامنے رکھ دیا. اللہ کے تو سامنے ساری چیز ہوتی ہے, لیکن جو اس کی تعبیر ہے اور اس تعبیر کو صحیح سمجھنے کے لیے عربی زبان کا کچھ تھوڑا سا ذوق چاہیے کہ انسان سمجھے کہ نبی کی فریاد کے الفاظ کتنے چنے ہوئے ہیں اور کیسے دل سے نکلے ہوئے ہیں, جو آج بھی دل پر لگتے ہیں, اور پوری محنت سامنے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے, ایک نقشہ سامنے کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اللہ جل جلالہ سے نبی کا اتنا درد, نبی کا اتنا گھلنا اور اپنی جان کو اتنا گھونٹنا, اللہ جل جلالہ نے وہی بھیج دی کہ آپ جس کی توقع رکھ رہے ہیں وہ شاید ان لوگوں سے پوری نہ ہو, وہ یقیناً ان لوگوں سے پوری نہیں ہوگی. ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, ان کے دلوں پر قفل لگا دیے گئے ہیں, اور اب یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. جب یہ ان کو پتہ چل گیا سینکڑوں سالوں کی محنت کے بعد کہ بات نہیں مانی جائے گی, تو پھر ان کے منہ سے وہ نکلا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, یا اللہ اگر ایسا ہے تو پھر اب زمین پر کافروں کا کوئی گھر بستہ و مت چھوڑیو. بس پھر جب اللہ تعالیٰ کی مشیت پوری ہوتی ہے تو وہی ہوا جو ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد ساری دنیا انہی کی اولاد ہے اور انہی سے ان کا سلسلہ چلا ہے. دیکھتے چلے جائیے, قرآن نے جتنے نبیوں کا نام لیا, یوسف علیہ السلام کے قصے کو دیکھیے, ان کے پیغام کو دیکھیے, ان کی مصائب کو دیکھیے, کیا کہتے ہیں والد کے ہاں سے کنویں کے اندر جانا, کنویں سے عزیز مصر کے ہاں پہنچنا, عزیز مصر کے ہاں سے پھر جیل میں جانا, اور اتنے سال جیل میں جرم بے گناہی میں ایک اللہ کا پیغمبر, اور کیسا پیغمبر جس کا جتنا پورا گھرانہ پیغمبروں کا گھرانہ ہے, اور وہ کتنا اللہ تعالیٰ کو یعنی یہ گھرانہ کتنا عزیز ہوگا, جس میں یوسف علیہ السلام خود بھی پیغمبر ہیں, اور والد یعقوب بھی پیغمبر ہیں, چچا اسحاق بھی پیغمبر ہیں, دادا ابراہیم بھی پیغمبر ہیں, اور پورا گھرانہ گویا کہ پیغمبروں کا گھرانہ ہے, اور ان کو بغیر کسی جرم کے سال جیل میں ہیں, اور وہاں پر بھی اپنا کام ان کو حوالے ہے کہ ان لوگوں پر کام کریں, ان لوگوں پر کام کریں. قرآن نے ایک واقعہ اصحاب الاخدود کا ذکر کیا, آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا, والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. کہ اپنی جان کی قیمت پر پیغام پہنچانا, اور پچھلے نبیوں کی امتوں سے. چھوٹے سے بچے کا قصہ اس کے شان نزول میں ذکر کیا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا, اور اس جادوگر نے بہت بڑا ساحر تھا. اس کے جب بوڑھا ہو گیا, مرنے کا وقت قریب آیا, تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا فن بھی اس کے ساتھ نہ چلا جائے. تو ایک بچے کو, بہت ذہین بچے کا انتخاب کیا کہ وہ اس جادوگر کے ساتھ رہے گا اور اسے اس کا فن سیکھے گا. وہ جادوگر نے بالکل مان لیا اور کہا کہ میں مرنے سے پہلے ہی اپنا فن اس بچے کو منتقل کروں گا. وہ بچہ کہیں اس زمانے میں جادوگر کے پاس اس کا آنا جانا طے ہوا, کہیں اس کو ایک عالم راہب مل گیا. اس زمانے کے جو علماء ہوتے تھے وہ راہب ہوا کرتے تھے, اس امت کو رہبانیت کا حکم بھی تھا. تو راہب جو تھا کہ اپنے لیے انہوں نے رہبانیت کو طے کیا تھا, راہب کے پاس جاتا آتا رہا, راہب نے اس کو کچھ دین کی چیزیں سکھائیں. پوری ملت یا پوری قوم اس کی بت پرست ہے اور مشرک ہے,
اور بچہ راہب کے ہاں سیکھتا چلا گیا پیغام کو اور دل میں اتارتا چلا گیا. ایک موقع ایسا آیا کہ اس کو اس پیغام کی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آخری جو اس کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچے کو ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اس علم کو آزمایا، اور جب علم کو آزمایا تو اس کو درست پایا کہ جب وہ راہب کا اور راہب کے رب کا اور اس علم کا واسطہ دے کر کوئی کام کرنا چاہتا تھا وہ ہو جایا کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے لوگوں کا اس کی طرف رجوع ہوا، اور پھر بادشاہ کا ایک درباری بھی اس کے پاس آیا اور اس نے اپنا علاج اس سے کروایا، اور اس نے اپنے علاج سے پہلے اس کو کلمہ ایمان پڑھایا، اور وہ لوگ جو بادشاہ کو رب سمجھتے تھے اس کو اللہ کی ربوبیت کا بتایا، تو وہ ایمان لے آیا اور شفا یاب بھی ہو گیا اس کے نتیجے میں. تو بادشاہ نے کے پاس گیا، بادشاہ کو اس کی شفا پر تعجب ہوا اور اسے پوچھا. یہ قصہ حدیث مسلم شریف میں دوسری روایات میں کہ تم کیسے شفا یاب ہوئے؟ تو اس نے کہا میرے رب نے مجھے شفا دی. بچے نے اس کو یہی سمجھایا. تو بادشاہ بڑا آگ بگولا ہوا کہ میرے علاوہ تمہارا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا وہ جو تیرا بھی رب ہے وہ میرا رب ہے اور تیرا بھی وہی رب ہے. تو ادھر سے یہ بچے کا راز فاش ہوا اور بادشاہ کو بچے کا پتہ چلا، راہب کا پتہ چلا، راہب کو لایا گیا، اس کو تو بالکل درمیان میں سے چیر دیا گیا، راہب کو تو وہیں شہید کر دیا گیا. بچے کو کہا گیا تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ عجیب اللہ کی نصرت اور مدد اتری کہ جو بادشاہ نے کہا لے جاؤ اس کو، لے جا کر پہاڑ سے نیچے پھینکو، تو پہاڑ پر لے جانے والے جب وہاں پر چوٹی پر پہنچے پہاڑ پہ زلزلہ آیا، وہ لوگ سارے نیچے اور بچہ واپس دربار میں. کہا کہ اس کو دریا میں لے جا کر ڈبو، سمندر کے کنارے پہنچایا تو سمندر میں طغیانی پہنچانے والے سارے اندر غرق اور بچہ پھر ثابت. آخر تنگ آ گئے کہ اس کو کیسے. تو اس نے کہا کہ مجھے مارنے کا طریقہ میں خود تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ساری قوم کو اکٹھا کرو اور ایک تیر پر میرے رب کا نام لے کر برب ھذا الغلام یہ کہہ کر تیر مارو تو وہ مجھے لگے گا آ کر، اور میں اپنے رب کے نام کے اوپر جاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی کیا گیا اور اس بچے کو کھڑا کیا گیا اور پھر اس کے رب کے نام کے اوپر جو تیر مارا گیا تو بچہ اسی وقت شہید ہو گیا. لیکن جو پوری قوم جو کھڑی ہوئی تھی کہتے ہیں بیک زبان بولی کہ آمنت برب الغلام، ہم ایمان لائے اس بچے کے رب کے اوپر، جس کے نتیجے میں یہ تھا ہوا. یہ داستانیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، یہ اصل اس کا مقصد اس امت کو یہ سبق دینا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پہنچانے والے یوں اتنے ٹھنڈے پیٹوں اس بات کو پہنچائیں گے. اس پر آزمائشیں آئیں گی، اس پہ قربانیاں آئیں گی، اس پہ جانیں لگیں گی، اس پہ خون پسینہ لگے گا، لیکن اس کے نتیجے میں یہ چیز زندہ رہے گی اور اصل حالت میں زندہ رہے گی. آج ہم 1400 سال کے بعد جتنا شکر کریں اللہ تعالیٰ کی اس بات پر، اور جتنا سجدہ ریز رہیں اس بات پر کہ یا اللہ وہ پیغام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جو آپ کی بعثت کا مقصد تھا اور جو قیامت کی صبح تک کے لیے انسانوں کے حوالے کیا گیا، اس امت مسلمہ کو امت محمدیہ کو اس کا نگران بنا کر آج وہ پورا کا پورا ان قربانیوں کی برکت سے محفوظ ہے. اس کے ایک شوشے میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اس کا ایک حرف اپنی جگہ سے نہیں بدلا، اس کا کوئی مفہوم اپنی جگہ سے نہیں ہلا، اس کے معنی اور اس کی تعبیرات میں، اس کی تشریحات میں کوئی فرق نہیں آیا. بعین ہی وہ دین جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے حوالے کیا تھا، آج 1400 سال گزرنے کے باوجود امت مسلمہ اس کو محفوظ رکھے ہوئے ہے. اس کی وجہ یہ عظیمت کی یہ داستانیں ہیں، اور اس کا سبق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. وہ پہلا واقعہ جو ہم اپنے بچوں کو سیرتی کتابوں کے اندر پڑھاتے ہیں کہ، اور سارے ہی بچے اس کو بچپن میں پڑھتے ہیں، کہ جب قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے اور ان سے آ کر آپ کی شکایت کی کہ یہ ان کے اس پیغام سے ہمیں ہماری بنیادیں ہلتی ہیں، ہمارے خداؤں کی تکذیب ہوتی ہے، ہمارے خداؤں کا انکار ہوتا ہے، بتوں کی توہین ہوتی ہے. تو چچا نے بلایا اور کیا کہا کہ جان عم، کہ چچا کی جان اپنے بھتیجے سے کہیں گویا کہ میرے اس پر اپنے اوپر لے رہے ہیں چچا کہ میرے اس پر رحم کرو، جو میرا جو معاشرے میں وہ ہے، کیوں ان سارے لوگوں کو اپنا بھی دشمن کرتے ہو اور میرا بھی دشمن کرتے ہو. ایک شفیق چچا جس نے باپ بن کر اور دادا کے بعد دادا بن کر اور ماں کے بعد ماں بن کر پالا پوسا، جس نے سارے ان کی طرف آنے والی ساری سختیوں کو خود سہا.
ایک مرحلے کے اوپر اس کی قوت برداشت بھی جواب دے گئی، اور بھتیجے سے تمام تر محبت اور شفقت کے باوجود، جو اپنے 12 بیٹوں کے ہونے کے باوجود اسی کو اپنے ساتھ بستر پر سلاتا تھا جو چچا، اس نے کہا کہ چچا کی جان اب میرے اوپر رحم کرو، اس پیغام کو جس کی وجہ سے پورا عرب قبیلہ تمہارا دشمن ہو رہا ہے، اور میری بھی سرداری اور بڑھاپے اور میری کی بھی لاج رکھنے کو وہ تیار نہیں ہے. تو اس ابتدائی زمانے میں جو آپ کا مشہور و معروف جواب تھا کہ چچا جان اگر یہ ایک ہاتھ پر میرے سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر میرے چاند رکھ دیں تب بھی میں اس پیغام سے نہیں رک سکتا جو دے کر اللہ جل جلالہ نے مجھے بھیجا ہے. یہ چیز ان کے نبیوں کے وارثوں تک آنی تھی اور چلی آگے. آپ کی پوری زندگی بھری پڑی ہے اس چیز کے ساتھ. دیکھیں آپ کی جانشینی خلیفہ بلا فصل کائنات کے افضل ترین انسان انبیاء کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کی صداقت پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت پر اور ان کے یار غار و مزار ہونے پر سیرت، قرآن، حدیث کتنے شاہد عدل ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ، دنیا سے تشریف لے جانے کا صدمہ اتنا بڑا صدمہ ہے کہ یقینی بات ہے کہ کہا جا سکتا ہے قسم کھا کر کہ صحابہ کی زندگیوں میں اس سے بڑا سانحہ اور کوئی نہیں آیا ہوگا. اور پھر صحابہ میں سے بھی جس کا ایسا تعلق ہو، جس نے وہ دور بھی دیکھا ہو. سیرتی کتابوں میں آتا ہے جب آپ کو مقام ابراہیم کے پاس مشرکین مکہ میں سے ایک شخص نے آپ کے یعنی ابوبکر صدیق تو اس زمانے کے دوست ہیں اور اس زمانے کے ساتھی اور رفیق ہیں کہ اس نے آپ کی گردن کے اندر پٹا ڈال کر مقام ابراہیم سے آپ کو کھینچ کر خانہ کعبہ کی دیوار تک کھینچ کر لائے. تو اب اور آپ کی پوری گردن اس پٹے میں جکڑی ہوئی ہے. تو اس مجمع اور باقی لوگ ہنس رہے ہیں، تو اس مجمع کو چیرتے ہوئے ابوبکر صدیق آگے آئے اور روتے بھی جاتے ہیں اور کہتے بھی جاتے ہیں کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس بات پہ مارتے ہو ایک بندے کو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہی قصور ہے اس کا. اس دور کے یہ رفاقت ہے، اور اس نے وہ سارا دور ساتھ گزارا، وحی کا زمانہ گزارا، وحی اترتے ہوئے دیکھی، اور سارا عرصہ ساتھ رہے، ہجرت کی رات ساتھ ہیں. اور اس کے بعد یہ دور بھی، یہ وقت بھی انہوں نے دیکھا کہ آپ کی بیماری ہے، اور بیماری میں کا وہ وقت بھی دیکھا کہ 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آتے ہیں اور آپ سے نماز پڑھواتے ہیں. اور پھر ان کی بیٹی کے حجرے میں، صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، انہی کی بیٹی کی گود میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. تو جب یہ خبر باہر پہنچتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا رد عمل ہے صحابہ کا، ہر ایک کا کیا رد عمل ہے. چونکہ نبوت کی جانشینی صدیق اکبر کے کندھوں پر آنی تھی تو اللہ کی طرف سے غیبی انتظام ہوتا ہے کہ عمر فاروق جیسے جری و بہادر، جن کی بہادری اور ان کی دلیری اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو العزمی جو ثابت کی انہوں نے اپنے زمانے خلافت کے اندر کہ اس جیسا حکمران تاریخ اسلام نے نہیں، دنیا کی تاریخ نے نہیں دیکھا، تاریخ انسانی نے نہیں دیکھا. اور عثمان غنی جیسا پیکر حلم اور پیکر صبر و رضا، اور علی مرتضیٰ جیسا شیر خدا، ان سب کو دیکھیں، ان کے رد عمل کو دیکھیں، ان کی طبیعت کو دیکھیں. حالانکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج سب سے نرم تھا اور سب سے رقیق القلب تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی وصیت فرمانا چاہتے تھے کسی زمانے میں، اور اپنی اہلیہ صاحبہ حضرت عائشہ سے فرماتے تھے کہ کسی کو بلاؤ، تو وہ عمر کو بلاتی تھی، کہتی تھی کہ ابا کا دل نرم ہے، یا آپ کی آخری باتیں نہیں سن سکتے، وہ ان کا دل نرم ہے. ان کے سامنے اگر آپ یہ کہیں گے کہ کوئی وصیت کی بات کریں گے، کوئی اپنی رخصتی کی بات کریں گے، اپنے جانے کی بات کریں گے، تو وہ نہیں برداشت کر پائیں گے. اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو پھر سارے صحابہ نے بڑے اس بشارت پر خوش ہوئے اور کہا کہ اللہ نے بشارت دے دی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح کی بشارت ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں لوگوں کے جوق در جوق اور فوج در فوج داخلے کی بشارت ہے. تو صحابہ میں خوشیاں تھیں اور ابوبکر صدیق کی آنکھیں بہہ رہی تھیں. اس کی حساس طبیعت نے جان لیا تھا کہ یہ رسول اللہ کی رخصتی کا پیغام ہے. جب پیغام پورا ہو گیا، دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو گئے اور فتح کی بشارت ہو گئی، تو نبی کا کام پورا ہو گیا، اللہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لے گا. لیکن یہ رقیق القلب صدیق اور یہ نرم دل انسان، جب اس کے کندھے پر اسلام کی حفاظت اور نبوت کی جانشینی پڑتی ہے، تو مورخین اور محدثین نے وہ منظر کشی کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ میں
یمنی چادروں میں، اس زمانے میں کفن ایک یمنی چادروں میں دیا جاتا تھا، یمن کی کا کپڑا آتا تھا، اس میں آپ کو کفن دیا گیا ہے، اور صحابہ ایک ایک کر کے داخل ہو رہے ہیں حجرے میں، اور ہر ایک پر جو کیفیت ہے وہ آپ نے پڑھی ہے کیا ہے. ابو بکر صدیق کوہ وقار، استقامت اور عزیمت کے ایک پورے پہاڑ کہتے ہیں داخل ہوئے حجرے میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن مبارک کی دونوں چادروں کو ہٹایا، پیشانی مبارک کے اوپر بوسہ دیا، اور کمال ضبط کے ساتھ اور کمال استقامت کے ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ آزمائش ہے اس جملے کا ترجمہ کرنا، کہ طبت حیاً و طبت میتاً یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ بہترین زندگی اللہ جل جلالہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور بہترین موت اللہ جل جلالہ نے آپ کو دی. طبتا کا ترجمہ بہترین کرنا، طبتا کی روح نکالنے والی بات ہے. یہ طابہ اور طیب کا عربی زبان کا جو لفظ ہے، اس کے لیے اردو میں آج تک کوئی ایسا مناسب لفظ ملا نہیں کہ جس کو اس کی جگہ پر رکھا جائے کہ طابہ کا ترجمہ کیا جائے، کہ کیا کہا انہوں نے کہ یا رسول اللہ کیسی آپ نے زندگی. اور پھر یہ رقیق القلب اور یہ نرم دل انسان جب باہر نکلے، صحابہ کے اس بے قابو مجمع کو دیکھا تو کیسا عجیب بیان، وہ خطبہ پڑھنے کے لائق ہے جو باہر آ کر ارشاد فرمایا، اور کہا کہ جو تم میں سے، یہ آیت پڑھی کہ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فقد مات، تو وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ جل جلالہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا. گویا کہ یہ پیغام دیا کہ اللہ کا دین اس کے پیغمبروں کی زندگیوں کے ساتھ نہیں بندھا ہوا، کہ اگر اس کے پیغمبر دنیا سے انتقال فرمائیں گے، دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو اللہ کا دین بھی ساتھ چلا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا دین زندہ رہے گا، نبیوں کی محنت زندہ رہے گی، انہوں نے ساری عمر جس چیز پر اپنی جان لگائی ہے اور اپنی محنت کی ہے وہ زندہ رہے گی. یہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی سیرت صدیق سے واقف ہو اور ان کی پوری زندگی سے واقف ہو، اور وہ اس موقع پر ان کا رد عمل دیکھیں اور ان کی استقامت کو دیکھیں اور ان کی عزیمت کو دیکھیں، تو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ جس سے کام لینے کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کے مزاج میں کیسا تغیر فرماتے ہیں. اور پھر پوری گویا کہ وہ بدل دی جاتی ہے، پورا مزاج بدل دیا جاتا ہے. اب مسئلے آئے، آزمائشیں آئی ہیں، چاروں طرف آئی ہیں. عمر فاروق کے اعصاب سے ہر بندہ واقف ہے، کتنے مضبوط اعصاب کے آدمی تھے کہ شیطان ان کو دیکھ کر گلی سے رستہ بدلا کرتا تھا. ان پے در پہ آزمائشوں کو دیکھ کے عمر فاروق نے فرمایا کہ حضرت بکر صدیق سے کہ کچھ ہاتھ ہولا کریں، کچھ مہمیں کم کریں، کچھ یہ جو آپ نے مختلف محاذ بیک وقت کھولے ہیں اس کو کچھ تھوڑا کم کریں. سیرت کتابوں میں آتا ہے کہ ریش مبارک سے پکڑ لیا عمر فاروق کو، اور جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام. کیا ترجمہ کیا جائے اس بات کا کہ جاہلیت کے زمانے میں تو ایسے تھے، اسلام کے زمانے میں یہ مصلحت تمہیں اسلام کے زمانے میں یاد آئی. صحابہ کی عدالت اور ثقافت اور ان کا احترام مانے ہیں اس کا ترجمہ کرنے سے، اس جملے کا جو ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا عمر فاروق کی داڑھی پکڑ کر کہ تم مجھے مصلحت کا رستہ دکھاتے ہو. اور پھر وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو میں عرض کروں کہ عظیمت کی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے. جب بھی عظیمت کی تاریخ بیان کی جائے گی اور جب بھی عظیمت کی داستان بیان کی جائے گی، صدیق اکبر کا یہ جملہ بیان کیا جائے گا کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا رسول اللہ کے دین میں نقص آ جائے، رسول اللہ کے دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ ہو، ابو بکر کی زندگی میں ایسا ہو. یہ سبق تھا جو رسول اللہ صحابہ کو پڑھا کر گئے تھے، اور کوئی ایک صحابی نہیں، یہ پوری جماعت ایسی تھی. اس پوری جماعت نے اس پیغام کو ایسا دانتوں سے پکڑا، اس پیغام کو ایسا دل میں اتارا کہ چند سالوں کے اندر یہ دیکھیں یہ دعوت کہاں سے کہاں پہنچی. یہ دیکھیں جب مسلمان صرف عددی اکثریت میں زیادہ ہوں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہوں میں اس جماعت کی کوئی حیثیت نہیں عدد کے مطابق. آج کتنا بڑا عدد ہے مسلمانوں کا، 1.5 ارب مسلمان کم سے کم دنیا میں بستے ہیں، مگر بے جان لاشیں ہیں، پیغام کی قوت ہی نہیں. یہ چند ہزار لوگ تھے، لیکن چونکہ بالکل سر سے لے کر پاؤں تک پیغام کو اتار چکے تھے، اپنی سرشت بنا چکے تھے، اس کو اپنی فطرت بنا چکے تھے، چند ہزار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور کیسے ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مناظر دکھا دیے اور کیسے دکھا دیے. یہ اس کے تسلسل میں، عظیمت کے اس تسلسل میں کسی صدی میں کوئی رخنہ نہیں آیا، کوئی صدی ایسی نہیں گزری جس میں یہ کہا جائے کہ یہ پیغام امت سے فراموش کر کے. یہ اس امت کا اختصاص ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
اور آج اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک طرف یقیناً افسوس کی بات ہے، دوسری طرف باعث صد اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تسلسل کا وہ سلسلہ باقی رکھا ہوا ہے. اگر یہ سلسلہ باقی نہ رہے تو اس دین کا حلیہ بگڑ جائے گا، اس دین کی شکل بگڑ جائے گی. یہ پھر دین کے نام سے پوری بے دینی ہے جو پورے معاشرے میں پھیلائی جائے گی. اور وہی ہوگا جو یہودیوں کے دین کے ساتھ ہوا، وہی ہوگا جو تورات کے حاملین کے ساتھ ہوا، وہی ہوگا جو انجیل کے حاملین کے ساتھ ہوا، وہی ہوگا جو زبور کے حاملین کے ساتھ ہوا. لیکن قرآن کے حاملین کے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسرا ہے اور ان کا اپنے دین کے ساتھ معاملہ دوسرا ہے. اس بات کو اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھائے اور ان لوگوں میں سے اللہ تعالی ہمارا بھی شمار کرے جن کا اس دین کے اوپر خون پسینہ لگا ہو، جن سے جو زمانہ جس قسم کی قربانی کی توقع رکھ رہا ہو اس قسم کی قربانی انہوں نے دی ہو. مٹا نہیں ہے، کسی مرلے کے اوپر یہ چراغ گل نہیں ہوا، کسی مرلے کے اوپر یہ پیغام بند نہیں ہوا. کیسے کیسے جابر بادشاہ اس امت نے دیکھے جو اپنی بات کے خلاف ذرا سی بات برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن وہاں پر بھی ائمہ. آپ اگلی صدی کے اندر آ جائیے، امام مالک کا زمانہ، یہ مجتہدین کا زمانہ ہے، فقہ کی تدوین کا دور آیا ہے. ان لوگوں سے اللہ نے کام لینا تھا. آپ اس دور میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں. جس دور میں فقہا کا کام لینا طے ہوا ہے، اس دور میں آپ کو صف اول کے محدثین نظر نہیں آتے، سارے ان کے بعد کے زمانے کے لوگ ہیں. جو امام مالک کا سب سے پہلے تابعی جلیل اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، ان کے بعد ان کے شاگرد امام شافعی اور ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل. ان کے دور میں آپ کو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ نہیں نظر آتے، کیونکہ یہ دور ان سے کام لینے کا دور تھا. اور جس زمانے میں پھر ائمہ کلام بھی نظر نہیں آتے. امام ابو الحسن ماتریدی کا زمانہ بعد کا ہے، امام اشعری کا، ابو الحسن اشعری کا زمانہ بعد کا ہے. تو اللہ جل جلالہ جس طبقے سے جس وقت میں جس کام کو لینا طے فرما دیں، اس کے لیے وہ سارے حالات اور احوال اس کے لیے اس طرح کیے جاتے ہیں. اور دیکھیے تو یہی آزمائشیں ان کا بھی رخ ان کی طرف بھی جاتی ہیں. امام مالک کے ساتھ خلیفہ کو اختلاف ہوا، مشہور و معروف واقعہ ہے. تو آپ آج اپنے زمانے کے کسی معزز ترین عالم کا تصور کر لیں جو اس وقت، امام مالک یقیناً اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے، اپنے دور کے سب سے بڑے باخدا بزرگ اور ولی اللہ تھے، سب سے بڑے مجتہد اور سب سے بڑے فقیہ تھے. ہمارے علماء نے لکھا ہے، ہم آج حنفی ہیں اس لیے کہ ہمیں امام ابو حنیفہ کی تعلیمات پہنچی ہیں. اگر ہم نے امام مالک کا زمانہ پایا ہوتا تو مالکی ہوتے. ہم امام ابو حنیفہ کے شاگردوں یا ان کے شاگردوں کی بجائے براہ راست امام مالک کا اگر زمانہ پاتے تو ان کی تقلید کرتے، یا امام شافعی کا زمانہ پاتے تو ان کی تقلید کرتے. تو اپنے زمانے کے سب سے معزز ترین عالم دین، سب سے بڑے مجتہد اور فقیہ، سب سے بڑے ولی اللہ اور بزرگ، اور ایک شرعی مسئلے پر خلیفہ سے اختلاف ہو جائے اور خلیفہ ان کو اپنی رائے پر لانا چاہے، وہ انکار کر دیں تو ان کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر شہر کے اندر گھمایا جائے. آج بھی آپ اگر اس دور کے کسی عالم کا تصور کریں تو آپ کا کلیجہ منہ کو آئے گا. جبر کا اگر آپ تصور کریں کہ جبر اس حد تک، ریاستی جبر اس حد تک پہنچ جائے جہاں پر کہ طلاق ہوگی یا طلاق نہیں ہوگی، خالص فقہی مسئلے میں خلیفہ اپنی رائے دیتا ہے اور اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے، اور اصرار کے بعد پورے فقہ مالکی کو اپنی رائے کے تابع کرنا چاہتا ہے. اگر امام مالک عزیمت کا رستہ نہ اختیار کرتے اور رخصت کا رستہ اختیار کرتے، اور یہ جو علماء کرام بیٹھے ہیں، شاید اگر ہم فقہی کتابوں سے رخصت کے لیے ان کے لیے گنجائش بھی نکال لیں کہ بالکل اس بات کی گنجائش تھی کہ وہ خاموشی سکوت اختیار کرتے، یہ بالکل اس بات کی گنجائش تھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کی روشنی میں کہ وہ خلیفہ کی بات مان لیں. لیکن آج فقہ مالکی کی شکل بدلی ہوئی ہوتی. آج یہ وہ رسول اللہ کے کتاب و سنت سے مستفاد فقہ نہ ہوتا، بلکہ یہ خلفاء کی اپنے ذاتی اغراض اور اپنی بے دینی اور اپنی فتنہ پروریوں کی اماجگاہ ہوتا. حفاظت کی انہوں نے اپنی چیزوں کی، اپنی جان کی قیمت پر، اپنی عزت کی قیمت پر. مورخین نے عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ان کو یہ تھا کہ پتہ نہیں اس زمانے میڈیا تو تھا نہیں، انہیں اس بات کا غم تھا کہ لوگوں نے مجھے خلیفہ کے دربار میں جاتے ہوئے تو دیکھا ہے، لیکن کالے منہ کے ساتھ گدھے پر بیٹھ کے نکلتے ہوئے شاید پہچانا نہ ہو کہ یہ مالک ابن انس ہیں. ہو سکتا ہے لوگوں کے دل میں یہ آئے کہ یہ کوئی اور چور نکالا گیا ہے خلیفہ کے دربار میں سے، اور مالک ابن انس خلیفہ کے پاس جا کر بیٹھ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بات مان لی ہوگی. تو پھر اس اپنے چہرے کے ساتھ اور اس گدھے کی پشت پر سے آوازیں لگاتے رہے کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں اور میرا موقف یہ ہے کہ مجبور کی طلاق جائز نہیں. کہا یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم نے بات بدل دی ہے.
ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے شاگرد ہیں. ان کو جب خلق قرآن کا مشہور مسئلہ آپ سارے حضرات کو پتہ ہے، میں اس کے آخری جز کی طرف بتاؤں کہ جب جلاد یہ کہتا ہے، ابن اسیر نے لکھا ہے کہ جلاد یہ کہتا ہے کہ ہر کوڑے کے لیے 70 سال کی عمر ہے اور بوڑھا آدمی ہے اور ساری عمر علمی خدمت کی وجہ سے لاغر اور کمزور انسان ہے، اس کو کوڑا مارنے کے لیے ہر کوڑے کے لیے نیا جلاد لایا جاتا تھا کہ دوسرا کوڑا اگر یہی جلاد مارے گا تو تھک چکا ہوگا، اس کے ہاتھ میں وہ زور نہیں ہوگا جو پہلے کوڑے کے اندر ہوتا ہے، تو ایک جلاد ایک کوڑا مارے گا. اور خلیفہ خود سامنے بیٹھا ہوتا تھا، اور جب وہ بالکل نڈھال ہو کر گر جاتے تھے تو خلیفہ کہتا تھا کہ سنو احمد، تم میں ہونے کی وجہ سے تم میرے لیے اولاد کی جگہ ہو. بڑی عمر کے آدمی تھے لیکن چونکہ سلطان اپنے آپ کو باپ سمجھتا ہے پوری قوم کا، تو کہا کہ تم میرے لیے اولاد کی جگہ ہو. تم میری یہ بات مان لو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے. میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری بیڑیاں کھولوں گا، اپنے ہاتھوں سے تمہاری ہتھکڑیاں کھولوں گا اور تمہیں اپنے پاس تخت پر بٹھا کر کھلاؤں گا. تو وہ ایک جو عجیب جملہ کہتے تھے کہ آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول بہ، مجھے اپنی اس بات کی تائید میں اللہ کے کلام سے یا اس کے رسول کی سنت سے کوئی بات پیش کر دو تاکہ میں مان جاؤں. اگر مجھ سے منوانا چاہتے ہو تو اپنی اس بات کی تائید میں، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، چونکہ عقیدے کی تائید میں حتی اعطونی شیئا من کتاب اللہ کی کتاب سے کچھ پیش کرو، او سنت رسولہ یا اس کے رسول کی سنت میں سے، حتی اقول بہ، تاکہ میں قائل ہو جاؤں. مجھے قائل کرنے کا تو طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. تو نہیں مانے، اور نہیں مانے تو آج اسی کی برکت سے آج میں اور آپ قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہیں. صرف یہی رہ گئے تھے میدان میں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، مولویوں کی اور درباریوں کی ایک بڑی تعداد بادشاہ کی ہم نوا ہو گئی تھی اور اس سب نے کہہ دیا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. آج اگر آپ سارے لوگ اور یہ سینکڑوں خواتین اور یہ اتنے بچے اور یہ لاکھوں کروڑوں امت مسلمہ کے اربوں لوگ قرآن کو اللہ کا کلام کہتا ہے تو یہ امام احمد بن حنبل کی اس عظیمت کا صدقہ ہے جو اس نے عباسی خلیفہ کے دربار میں کوڑے کھا کر بھی اس بات کو اس نے ماننے سے انکار کر دیا. اگر وہ مان جاتے آج ہم سب بھی وہی بات مان رہے تو کوئی اللہ کا کلام بتانے، قرآن کو اللہ کا کلام بتانے والا کوئی شخص بچا نہیں تھا، وہ آدمی بچا نہیں تھا اس کے علاوہ. کتنی آگے کے دور کی طرف چلیے. عز الدین عبد السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. غلاموں کا خاندان بادشاہ بن گیا، بادشاہ کے مرنے کی وجہ سے منہ چڑھے غلام، اولاد نہیں تھی بادشاہ کی، منہ چڑھے غلاموں نے خاندان پر قبضہ کر لیا. غلام، اس شرعی مسئلہ ہے، غلام جو ہے وہ تصرف نہیں کر سکتا اپنی چیزوں میں، وہ اس کے پاس اپنی ولایت نہیں ہوتی تو کسی اور کی. خلیفہ کے پاس پوری امت کی ولایت ہوتی ہے، خلیفہ کے پاس امت مسلمہ کی. غلام کے پاس اپنی ولایت نہیں ہوتی تو امت کی کیا ہوگی؟ اور غلام خلیفہ بن جائے جس کے پاس اپنی ولایت نہیں ہے، وہ امت کی ولایت کیسے آئے گی؟ عز الدین عبد السلام نے صاف دربار کے اندر کہہ دیا کہ آپ کی بیعت نہیں کی جا سکتی. عام آدمی تھے، یعنی بہت بڑے عالم تھے، لیکن کوئی ان کے پاس اپنے بچاؤ کے اسباب نہیں تھے. اور اس زمانے کے بادشاہوں کے جبر کا آج کی حکومتوں کے ساتھ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جہاں ممبروں پر بیٹھ کر ان حکمرانوں کو جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں. یہ آزادیاں تھوڑی تھی اس زمانے میں. اگر اس زمانے کے جبر کو دیکھنا ہے تو آج کے دمشق اور آج کے قاہرہ یا آج کے بغداد اور آج کے الجزائر کو دیکھ لیجئے، وہاں اس کی کچھ آپ کو شکلیں ملیں گی کہ ریاستی جبر دین کے مقابلے میں کیسے ہوتا ہے. تو بادشاہ کو صاف کہا انہوں نے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی بیعت جائز نہیں ہے. خلیفہ حیران ہوا کہ یہ کیسی بات ہے، ہم نے قبضہ کر لیا اقتدار پر، ہماری خلافت کیسے جائز نہیں؟ صحیح بات ہے کہ ہمیں تو اپنے کردار پر شرم آتی. ہم تو اپنے دور کے ناجائز حکمرانوں کو آگے بڑھ کے نہیں کہہ سکے کہ ہم تمہاری حکم نہیں مانتے، تمہاری بات ناجائز ہے اور تمہاری حکومت ناجائز ہے. ہم بھی اس کے لیے کوئی جواز گھڑتے رہتے ہیں. ہماری عدالت نظریہ ضرورت اور ہم کوئی رخصت کے تحت ہر آمر، ہر دین دشمن اس کی اطاعت کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر خاموش رہتے ہیں. وہ لوگ ایسے نہیں تھے. کہا کہ نہیں ہے، نہیں مانتے، تمہاری اطاعت نہیں ہوگی. تو اس نے کہا پھر کیسا طریقہ کیا ہوگا، یعنی میری خلافت لیگلائز کیسے ہوگی شرعن؟ تو انہوں نے کہا کہ تم چونکہ تم مر گئے، تمہارا آقا مر گیا،
آقا مر گیا تمہارا تو تم غلام تھے، تو جس میراث تھے اپنے آقا کی اس کے آگے وارث ہی نہیں تھے مثال کے طور پر، تو تم ملک ہو گئے بیت المال کی، اس وقت تم بیت المال کی ملک ہو. جب کوئی بندہ مر جائے اور اس کا وارث نہ ہو تو اس کا مال بیت المال کو جاتا ہے. تو تم بکو گے بازار میں بیت المال کی طرف سے، تمہیں کوئی بندہ خریدے گا اور آزاد کر دے گا، پھر تم آزاد انسان کی حیثیت سے اگر خلیفہ بن کر اپنی اطاعت کے لیے بلاؤ گے تو ہم بیعت کریں گے. تو علماء نے لکھا ہے کہ باقاعدہ مصر کی منڈی میں خلیفہ کی بولی لگی. آپ سوچیں یہ جو غلاموں کی منڈیاں ہوتی تھیں یہ بالکل ایسے ہوتی تھی جیسے آج جانوروں کی منڈیاں ہوتی ہیں. آپ نے بکرے بکتے ہوئے دیکھیں، اسی طرح لوگ آتے تھے، غلاموں کے منہ کھول کر دانت بھی دیکھا کرتے تھے، ان کا قد کاٹ بھی دیکھا کرتے تھے، ان کے کپڑے اتار کر ان کے جسم کی درستگی بھی اور صحت بھی دیکھا کرتے تھے، اور ان کو ٹھوک بجا کر باقاعدہ ان منڈیوں میں لوگ جس طرح آج آپ یہ بکریوں کو دیکھتے ہیں اس طرح کا منظر ہوتا تھا. اسی طرح خلیفہ بھی اس منڈی میں پیش ہوا، کسی نے اس کو خریدا، خریدنے والے نے اس کو آزاد کیا. اس کے بعد عز الدین عبدالسلام اور ان کے لوگوں نے کہا کہ اب ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. یہ مثالیں کوئی اور مذہب پیش کر سکتا ہے؟ کوئی اور مذہب آسمانی یا زمینی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور دین کے احکامات کی پاسداری میں حاملین دین اور ورثائے نبی اس حد تک جا سکتے ہیں اور یہاں تک ان کی بات پہنچ سکتی ہے؟ آپ درمیان کی صدیوں کو محذوف کر دیجئے اور چھوڑ دیجئے اور آگے آئیے. اللہ تعالیٰ دین کے مراکز کو بدلتا بھی رہتا ہے اور مختلف زمانوں میں مختلف علاقے دین کے مرکز بنتے ہیں. میرے سامنے کوئی گھڑی نہیں ہے. کتنے بجے ختم کرتے ہیں عبد المتین صاحب؟ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، 1:30 بجے. اچھا، اللہ تعالیٰ دین کے مراکز کو بدلتا رہتا ہے، اور دین کے مرکز کا مطلب وہ جگہ جہاں پر دین کی ایسی محنت ہوتی ہے جہاں سے پوری امت کے دینی مستقبل کی، دینی حال کی ان کی رہنمائی اور نگرانی ہو رہی ہوتی ہے. وہاں سے وہ پیغام اس جگہ پر محفوظ ہوتا ہے جہاں سے اس نے پورے عالم کو جانا ہوتا ہے اور قیامت کی صبح تک اس نے محفوظ رہنا ہوتا ہے. مدینہ منورہ سے کوفہ و بصرہ سے ہوتا ہوا دین ایک زمانے میں نہر کے اس پار چلا گیا، جیحون اور سیحون کی نہروں کے پار، جس کو عربی میں کہتے ہی ماوراء نہر ہے کہ نہر کے پار کا علاقہ. نہر عربی میں دریا اور سمندر کو کہتے ہیں. تو ان دریاؤں کے پار کا جو علاقہ ہے، اللہ نے دین بڑی جلدی، کوئی 2ری-3ری صدی ہجری میں ہی آپ دیکھیں، پہنچ تو 1 صدی ہجری میں کیا تھا، مرکز دین 2ری-3ری صدی ہجری کے اندر بننا شروع ہو گیا. اور ایسے علماء وہاں پر پیدا ہوئے ہیں کہ آج بھی تاریخ اسلام ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. ہم مدرسوں میں جو درس نظامی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس کے تقریباً 70-80% مصنفین، کتابیں لکھنے والوں کا تعلق انہی علاقوں سے ہے جس کو آپ سمرقند و بخارا کہتے ہیں، تاجکستان اور ازبکستان اور ترکمانستان، اور یہ جتنی ریاستیں ہیں جو وسطی ایشیا کی ریاستیں کہلاتی ہیں. اس کے پڑوس میں روس تھا، اور روس کے اندر یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے، اور ان ریاستوں میں دین کے ایسے مراکز قائم تھے. اور یہاں کے مدارس آج بھی علماء جب جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں اور ان کا تاریخ کے اندر ہم تذکرہ پڑھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کے اوپر کہ یا اللہ تیری ذات کتنی بے نیاز ہے. اللہ الصمد واقعی بے نیاز ہے کہ اس کے نزدیک انسان کے کام اور بظاہر ان کے پھیلے ہوئے نقشے اور ان کی ظاہری مظاہر ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس پر نہیں ہے فیصلے کہ اس کی ضرور اس کا خیال رکھا جائے گا، اور اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ چاہے ان لوگوں نے ایک زمانے میں دین کی خدمت کی ہے تو ان کے ساتھ دین کی خدمات کو جوڑ دیا جائے. ایسا ضروری نہیں ہے. ان وسطی ایشیائی ریاستوں کی دینی حالت کیسی تھی، یہاں کیسے محدثین پیدا ہوئے، یہاں کیسے فقہا پیدا ہوئے، یہاں کیسے متکلمین پیدا ہوئے. آپ دیکھیں آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ کلام میں اور عقیدے میں امام ابو منصور ماتریدی کی تشریح پر یقین رکھتا ہے اور اپنے آپ کو ماتریدی کہلاتا ہے. یہ ماترید کا جو گاؤں ہے یہ بھی سمرقند کے قریب ایک گاؤں ہے، یہ بھی اسی علاقے سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ہاں فقہ حنفی میں سب سے جو دنیا میں 70-80 کروڑ لوگوں کا فقہی مذہب ہے مسلمانوں میں سے، اس کی سب سے بڑی اور معروف کتاب ہدایہ کہلاتی ہے جو مدارس سے پڑھائی جاتی ہے. علامہ مرغینانی، یہ مرغینان بھی اسی علاقے میں ہے.
ہمارے ہاں شرع الوقایہ، کنز وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں، یہ بھی انہی علاقوں کے اندر ہے. جب ہمارے مدارس کے طلبہ دورہ حدیث سے پہنچتے ہیں تو یہ بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ سارے یہی علاقے ہیں. ترمذ تو بالکل افغانستان کی سرحد کے بالکل پار ہے. افغانستان کی سرحد پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو آگے سے نظر بھی آتا ہے، اور آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہو. یہاں دین کی کیسی بہار تھی، یہاں کیسے علماء تھے، یہاں کیسے فقہاء تھے، کیسے محدثین تھے، کتنے بڑے مشائخ عظام تھے، ائمہ کرام تھے، صوفیاء تھے. یہ تو خود تفصیل ہے جس کو اگر بیان کیا جائے تو بہت وقت لگ جائے گا. لیکن اسی خطے نے ایک عجیب خزاں بھی دیکھی پھر دین کی، اور آج وہ لوگ زندہ ہیں، اور آج بھی آپ میں سے کوئی جا کر اس خزاں کے آثار دیکھ سکتا ہے کہ جب روس نے 70 سال کے بعد ان علاقوں کو چھوڑا تو علماء کی جو پہلی جماعت وہاں پر گئی، ہمارے مفتی جمیل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ اس میں تھے، اور دوسرے حضرات اس میں تھے، کہتے تھے باقاعدہ بلا مبالغہ اس امام مسلم اور امام ترمذی اور امام نسائی اور ابن ماجہ اور امام بخاری کی اولادوں کو کلمہ طیبہ نہیں آتا تھا، کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے وہ لوگ. تو ہوا یہ کیسے اتنی بڑی تبدیلی وہاں پر آئی اور اتنا نظام پیچھے گیا، اور پھر اس میں سے اللہ جل جلالہ کیسے خیر برآمد کرتا رہا کہ ٹھیک ہے یہ حد تک آیا کہ وہ لوگ شاید کلمہ آتا نہیں تھا ان کو، کہ پڑھ نہیں سکتے تھے، اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اسلام سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے تھے، لیکن اپنے اسلام کا ثبوت نہیں دے سکتے تھے. اس کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اس کی بڑی تفصیلات موجود ہیں وہاں کے علماء نے. اور آج کل ہمارے وہاں سے طلبہ بڑی تعداد میں آتے ہیں. ہم جب پڑھتے تھے ہمارے ساتھ بہت سارے پڑھتے تھے، اور ہم کریت کر ان سے حالات پوچھا کرتے تھے ان کے ملکوں کے. ہم ابھی آج تک مجھے یاد ہے، آج سے جیسے ہماری طالب علمی کے زمانے میں آج سے 8-10 سال پہلے ہم ہمارے ایک مختصر سی کتاب ملتی ہے مختصر المعانی کے نام سے، تو میں نے وہ ایک طالب علم کو تحفے میں دی. تاجکستان کا طالب علم تھا، مجھ سے چھوٹا تھا، پڑھتا تھا مجھ سے، تو میں نے اس کو کتاب تحفے میں دی. اس زمانے میں وہ کتاب ہمارے کتب خانوں کے اندر کوئی 50 یا 60 روپے کی ملتی تھی. اس نے مجھے بتایا کہ یہ کتاب ہمارے ہاں 2500 روپے کی ملتی ہے، اس لیے کہ نہ چھپتی ہے، نہ آنے کی اجازت ہے. جس طرح اسمگلنگ ہوتی ہے کسی چیز کی، کوئی بستروں کے درمیان چھپا کر، کوئی سامان کے درمیان چھپا کر افغانستان کی سرحد سے اس کو پار لے جائے، حالانکہ وہ بلاغت کی کتاب ہے، علم معنی کی کتاب ہے. اس زمانے میں اس نے مجھے کہا کہ ہمارے یہاں یہ 2500 کی، یعنی یہ اس طرح قیمتی، جس طرح ہمارے یہاں مخطوطات بکتے ہیں، مخطوطات ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے جس طرح وہ بکتے ہیں، ایسے وہاں دینی کتابیں ملا کرتی. علماء نے لکھا ہے کہ ہوا کیسے. میں آپ کو ان ساری صدیوں کے درمیان کا سفر چھوڑ کر، میں نے اندلس اور اسپین کے سارے معاملات کو چھوڑ کر میں آپ کے پڑوس میں اس لیے لے آیا ہوں کہ یہاں جو اقدامات ہوئے اور اس کے جو نتائج نکلے اس کو آپ اپنے آج کے ماحول کے ساتھ ذرا ریلیٹ کیجئے اور اس کی ریلیونسی دیکھیے کیسی ہے آپس کے، کہ وہاں پر کیا کیا گیا اور کیا نتائج برآمد ہوئے اور اس کے مراحل کیا تھے. آپ اس تاریخ کو سامنے رکھیں اور اس مملکت خداداد میں 2012 یا 1947 سے لے کر آج تک کی اس سارے سینیریو کو سامنے رکھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ہی تاریخ ہے جو دہرائی جا رہی ہے بار بار. مورخین نے لکھا ہے کہ رشیا سے یہودیوں کے کچھ گھرانے اٹھ کر سمرقند و بخارا گئے اور تجارت کے نام پر گئے اور تجارت وہاں پر شروع کی. اور جس طرح یہودیوں کی عادت ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو بڑا مضبوط ڈالتے ہیں، پکا ڈالتے ہیں. جن چیزوں پر بھی ان کی اجارہ داری ہے بڑی مضبوط ہے. بہت جلدی ان کا شمار سمرقند و بخارا کے اونچے درجے کے تاجروں میں ہونے لگا، پیسہ کمایا. مسلمانوں کا نظام تعلیم اتنا مضبوط تھا، اس پہ تعجب مت کیجیے گا. آج آپ کے بچے عیسائی مشنری اداروں میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ ان کا نظام تعلیم مضبوط ہے. آپ کے بچے عیسائیوں کے پاس پڑھنے جاتے ہیں، صبح صبح فادر ان کو دعا کراتا ہے اور ننز ان کو جو ہے وہ ان سے دعائیں ان کو بتاتی ہیں. ان کے سارے آج آپ کے اس شہر میں، پاکستان کے ہر شہر میں آپ کے سینکڑوں ہزاروں بچے عیسائیوں کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. ایسے ہی ایک زمانے میں یہ لوگ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. آج آپ کو تعجب ہوگا، اس لیے میں نے آپ کو آج کی صورتحال بتائی. ان یہودی تاجروں کے پاس اپنا نظام تعلیم تو تھا نہیں. سمرقند و بخارا کے مدارس پوری دنیا کو علم و حکمت بانٹ رہے تھے، علم و عرفان وہاں سے جا رہا تھا. انہوں نے اپنے بچے انہی مدرسوں میں داخل کرا دیے، انہی تعلیمی اداروں میں داخل کرا دیے، اور ان بچوں نے وہی کچھ پڑھا جو مسلمان بچے پڑھتے ہیں. اور یہ اس اختصاص کے بغیر بعضوں کی یہ شناخت ہی نہیں ہو سکی کہ یہ لوگ یہودی ہیں. یہ پتہ ہی نہیں چل سکا. جیسے بدقسمتی سے آج بہت سے مسلمانوں کی شناخت نہیں ہوتی کہ یہ مسلمان ہیں. ایسے ہی ہے آج آپ کے صف اول کے لوگوں میں سے ان کے خیالات کے اعتبار سے، ان کی شکل و شباہت کے اعتبار سے، ان کے جذبات کے اعتبار سے، ان کی وفاداریوں کے اعتبار سے کیا شناخت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے؟
کس طرف سے پتہ چلتا ہے اس بات پہ؟ اگر کسی کو ان کے اسلام پر شک ہو جائے تو شک کرنے کی پورے قرائن موجود ہوتے ہیں. ایسے ہی ان یہودیوں کے بارے میں بہت سو کے بارے میں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ یہودی ہیں یا نہیں. انہوں نے وہاں پر پڑھا اور یہ پڑھنے کے بعد باقاعدہ ان مدارس سے ان تعلیمی اداروں سے نکلے اور باقاعدہ مسلمان علماء کے روپ میں انہوں نے خدمات انجام دینی شروع کی. اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس میں سے بعض لوگ بڑے بڑے مفتی بنے, اور بعض مفتیوں کے بارے میں آج بھی تاریخ میں ایک سے زیادہ آراء پائی جاتی ہیں, جس میں کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جو وہاں مفتی ہیں, آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس پر یہودیت کا الزام ہے, فلانا جو مفتی تھا فلانے گاؤں کا فلانے علاقے کا, اس کے بارے میں یہ شک ہے کہ اس کا تعلق ایک یہودی گھرانے سے تھا, جیسے آج بھی یہاں پر ہوا ہے. اور بہت سے لوگوں نے اپنے لوگ داخل کیے, اور اس کا ایک طریقہ ہے اس کو پہچاننے کا. دیکھیں, جو شخص علم دین کا دعویٰ کرتا ہے اور جو شخص علم دین کی طرف منسوب ہے, تو امت کی تاریخ یہ رہی ہے کہ اس کے علم کے آثار کم سے کم اس کی اپنی زندگی پر نمایاں ہونے چاہیے. اس امت نے 1400 سالوں میں ربانی علماء بھی دیکھے ہیں اور غیر ناجی فرقے بھی دیکھے ہیں, اور دین میں رخنہ اندازی کرنے والے لوگ بھی دیکھے ہیں. زندگیوں سے فیصلہ ہوا کرتا ہے. اسی لیے علماء کی زندگیاں بہت نمایاں اور ممتاز ہونی چاہیے کہ ان کے قول کا, ان کی حقانیت کا, ان کی درستگی کا, ان کے راہ راست پر ہونے کا اس کا فیصلہ ان کی زندگیاں کر سکتی ہیں, ان کی باتیں نہیں کرتی. باتیں تو ہر بندہ کر سکتا ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک اچھی باتیں کر سکتا ہے, زندگیاں فیصلہ کرتی ہیں پوری. اسی لیے ہمارے یہاں حدیث کی روایات جب کی جاتی ہیں تو راویوں کے احوال بیان ہوتے ہیں, ان کے اقوال نہیں بیان ہوتے. ہماری رجال کی کتابوں میں راویوں کے اقوال نہیں بیان کیے جاتے, راویوں کے احوال بیان ہوتے ہیں, ان کی زندگیاں بیان ہوتی ہیں. یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں ان کے معاصرین کیا کہتے تھے, ان کے بارے میں ان کے شاگرد کیا کہتے ہیں, ان کے بارے میں عام لوگ کیا کہتے ہیں, ان کے بارے میں ان کے بڑے کیا کہتے ہیں, اساتذہ کیا کہتے ہیں, اور ان کی پوری زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بیان کے قابل ہے یا نہیں ہے. یہ کرائٹیریا امت مسلمہ نے رکھا ہے اور اس پر وہ پرکھتی چلی آ رہی ہے. آج ہم سے یہ پیمانے بھی گڑبڑ کیے جا رہے ہیں. آج ہم جن لوگوں سے دین سن رہے ہیں اور آج ہم جن لوگوں کی دینی تشریح و تعبیر ہمارے کانوں میں ٹھونسی جا رہی ہے, ہم سن نہیں رہے, زبردستی ٹھونسی جا رہی ہے, اور ہمیں ان کی تشریح و تعبیر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں سارے کے سارے کہ جو خود ان کی زندگیاں ان کے دینی تصورات کے ساتھ کھلا ان کی زندگیاں اس کا مذاق اڑا رہی ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہوا جس کو تدخیر یعنی ایک طرح سے داخل کیا گیا, اور ادخال ہے کہ علماء کی صفوں کے اندر ایسے لوگوں کو داخل کیا جائے جو ربانی علماء نہ ہو, جو مخلصین نہ ہو. دوسرے مرحلے میں روس نے ان ریاستوں کے ساتھ ایک ایسے تعلقات کی بنا رکھی جس میں ان کے یہاں رفاہی کاموں کو شروع کیا گیا. آج کل کے دور نہیں تھا کہ NGOs اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے کام کیا جاتا. زار روس کا زمانہ تھا. براہ راست ان ریاستوں کو بتایا گیا کہ آپ معدنی وسائل سے مالا مال ہیں, آپ کے ہاں پیٹرول ہے بھی صحیح, گیس ہے, قدرتی وسائل ہیں, اس سے آپ نکال نہیں سکتے, اپنے کام میں نہیں لا سکتے. ہم آپ کو نکال کر دیتے ہیں, ہمیں اجازت دیں, آنے دیجیے, اپنے معاشرے میں پھلنے پھولنے پھیلنے دیجیے, ہم آپ کا معیار زندگی بلند کریں گے. میں چاہوں گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ تاجکستان ازبکستان کے ماحول سے نکل کر اس ماحول میں ان باتوں کو سمجھیے اور اس کو سنیے, اپنے نقشے کو سامنے رکھیں. کہا گیا کہ ہم آپ کا معیار زندگی بلند کریں گے, آپ کے قدرتی وسائل, آپ کی گیس, آپ کے پیٹرول, آپ کے کوئلے, آپ کی چیزیں اور آپ کے معدنیات سے ہم آپ نکال کر آپ کو دیں گے, آپ کی خدمت کریں گے. ہم تو خدمت خلق کے لیے آئے ہیں یہاں پر. آپ کا معیار زندگی بلند کرنا چاہتے ہیں, آپ کے لیے تعلیمی ادارے بنانا چاہتے ہیں, آپ کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, آپ کی صحت کی ہمیں بڑی فکر ہے, ہم آپ کے لیے ہسپتال بنانا چاہتے ہیں, ویکسینیشن کی مہمیں چلانا چاہتے ہیں. اور یہ ساری مقصد آپ کا. اس دور میں آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ علماء منع کرتے رہے, بتاتے رہے کہ یہ لوگ, یہ بھیڑیے, سرخ بھیڑیے تمہارے ملک میں داخل ہو گئے, آئیں گے تمہاری مرضی سے, جائیں گے اپنی مرضی سے, تم سے تمہاری قیمتی متاع لوٹ کر لے کر جائیں گے. علماء پر دقیانوسیت کا, علماء پر رجت پسندی کا, علماء کے اوپر پرانے زمانے کے خیالات کے حامل ہونے کا, نئی روشنی سے بے خبر ہونے کا, معتدل اور اعتدال پسند اور روشن خیال نہ ہونے کا, یہی باتیں روس کے اندر کی, یہی باتیں تاجکستان ازبکستان میں کی گئی. کہا کہ یہ تو دشمن ہے ترقی کے, یہ خود بھی پسماندہ ہیں,
خود بھی دقیانوس ہیں اور ساری قوم کو پسماندہ اور دقیانوس رکھنا چاہتے ہیں. ان سے لوگوں کی ترقی برداشت نہیں ہوتی ہے. دیکھو کیسی کیسی چیزیں لا رہے ہیں یہ لوگ, دیکھیں کیسے ہماری چیزیں نکال کر ہمیں دے رہے ہیں, دیکھیں کیسے تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں, دیکھیں کیسے صحت کے منصوبے چلا رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں روس کو اس مملکت میں پورے طور پر اندر داخل ہونے کا موقع ملا. لوگوں کو علماء کا دشمن بنا دیا گیا. آج پاکستان کے جو علاقے اپنی مشرقی روایات سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں, جیسے کوہستان ہے, یہاں پر اگر کوئی کوہستانی عالم بیٹھے ہوئے ہوں یا کوئی دیندار آدمی بیٹھے ہوں, کبھی ان سے پوچھیں کہ ان کی علاقوں کی صورتحال کیا ہے اور وہاں پر این جی اوز اس وقت کیا کر رہی ہیں, اور مقامی آبادی روز بروز علماء سے کتنی متنفر ہو کر این جی اوز کے دامن میں جا رہی ہے کہ جو لوگ ہمیں پانی پلانے کے لیے آنا چاہتے ہیں, جو لوگ ہمیں ٹیکے لگانے کے لیے آنا چاہتے ہیں, جو لوگ ہمارے لیے کنویں کھودنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, جو ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے آنا چاہتے ہیں, جو ہمارے لیے پل اور سڑکیں بنانے کے لیے آنا چاہتے ہیں, علماء کو ان سے کیا تکلیف؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا رستہ روکو اور اپنا معاشرہ ان کے حوالے مت کرو اور اپنے معاشرے کی باغیں ان کے ہاتھ میں مت دو؟ آپ کے پاس صرف باتیں کرنے کے لیے ہمیں کہتے ہیں لوگ, آپ لوگوں کی ہم صرف باتیں سنیں, وہ ہمارے کام کر رہے ہیں. اس کے لیے اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو یہ اسرائیل کیسے قائم ہوا اور فلسطینیوں سے ان کی زمینیں کیسے خریدی گئیں, اور اس زمانے میں علماء کے فتوے کیا تھے جب فلسطینی اپنی زمینیں بیچ رہے تھے یہودیوں کو, علماء کیا کہہ رہے تھے, اور اس کے جواب میں اس زمانے کے روشن خیال لوگ ہمیں کیا کہہ رہے تھے. جب ہم کہہ رہے تھے زمینیں مت بیچو, جائز نہیں ہے زمینیں, فتویٰ دیا ہندوستان کے علماء نے, فتویٰ دیا یہ زمینیں بیچنا جائز نہیں ہے. یہودیوں کو تو کہا گیا آپ کوئی سوشلسٹ ہیں, آپ لوگ یہ ملکیت, اسلام میں ملکیت کے تصور کو نہیں مانتے. ایک آدمی مالک ہے اپنی زمین کا, اس کی مرضی ہے یہودی کو بیچے یا عیسائی کو بیچے. آج یہ ریاست انہی زمینوں کے اوپر قائم ہے. یہی حال تاجکستان میں ہوا. تو روس کو نفوذ کا موقع اس میں ملا اور اس نے اتنا نفوذ پا لیا اور لوگوں کی اتنی اس نے پورے معاشرے کی اپنے ہاتھ میں گرپ لے لی کہ اس کو اپنی فوجیں داخل کرنے میں کوئی تعامل اور کوئی مزاحمت ہی پیش نہیں آئی. بڑی آسانی کے ساتھ اس کی فوجیں داخل ہوئیں, اور یہ دوسرا مرحلہ تھا پہلے مرحلے کے بعد. تیسرے مرحلے میں علماء کی باقاعدہ نسل کشی شروع ہوئی. چن چن کر علماء کو مارا گیا, اور آپ حیران ہوں گے جو طریقے آزمائے گئے, بالکل مستند اوتھینٹک ذرائع سے آپ اس کی معلومات کیجیے. علماء کو لے جا کر باقاعدہ کشتیوں میں بٹھا کر بھری ہوئی بڑے بڑے جہازوں میں بٹھا کر جہازوں کو ڈبو دیا گیا. سائبیریا میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا. علماء کی ایک جماعت نے, جو لوگ نکل کر آئے, بتایا سائبیریا کے برف زاروں میں لے جا کر زندہ چھوڑ دیا گیا. اور وہ وہاں پر اگر اتنا وہ برفستان ہے کہ اگر وہ رک جائیں, ٹھہر جائیں, کھڑے ہو جائیں تو ادھر ہی جم جائیں. جو رک گئے ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ چلتے رہیں. اگر چلتے رہیں گے تو جسم کی حرارت سے زندہ رہیں گے. کھائیں گے کیا کہتے ہیں, ادھر ہی چلتے چلتے, جیسے سائبیریا کا ماحول ہے, وہ اوپر برف جمی ہوتی ہے, نیچے دریا بہ رہے ہوتے ہیں, اسے مکہ مار کر اس میں سے پانی توڑ کر برف کا نیچے سے زندہ مچھلیاں پکڑ کے زندہ مچھلیاں کھاتے تھے اور چلتے رہتے تھے. اگر رکتے ہیں تو جمتے ہیں, اور اس حال کے اندر گرتے پڑتے کچھ مر گئے, کچھ وہیں دفن ہو گئے, کچھ اس برف زار جہنم سے نکلنے میں کامیاب ہوئے جنہوں نے یہ پوری داستان بیان کی ہے. اور یہ واقعہ تک موجود ہے ریکارڈ کے اوپر کہ علماء کو 2 علاقوں سے ٹرینوں کے اندر بٹھایا گیا. ایک ٹرین وہاں سے بھری گئی, دوسری ٹرین یہاں سے بھری گئی, اور دونوں کو ایک ہی پٹری پہ چلایا گیا. اور جب وہ ٹرینیں پوری رفتار کے ساتھ چلتی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائی ہیں تو سارے کے سارے وہاں کٹ گئے. کچھ ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے, باقی مر گئے. یہ تک واقعے وہاں پر نسل کشی کے لیے پیش آئے. اور یہ صرف یہاں پر نہیں ہوا, آپ ترکی میں کیا ہوا, مصطفیٰ کمال نے کیا کیا, یہ حسنی مبارک نے کیا کیا, اور یہ حافظ الاسد نے کیا کیا. آپ کبھی اس کی داستان اٹھا کے دیکھیں. 40 ہزار 45 ہزار لوگ ایک دن کے اندر شہید کیے گئے ہیں دینداروں کے. مدرسوں پر بمباریاں کی گئی ہیں. یہ سارا کچھ اس کے ذریعے سے پورے معاشرے سے ان کے نفوذ کو ختم کیا گیا. پورے معاشرے سے ان کی گرپ, جو بندہ ان کے خیال میں ان کے قابو میں نہیں آتا تھا اس کو ختم کر دیا گیا. یہ تیسرا مرحلہ تھا. چوتھے مرحلے کے اوپر کچھ اقدامات, جب ظاہر بات ہے علماء ختم ہو گئے اور تجارت معیشت ان کے ہاتھ میں آ گئی, رفاہی کام ان کے ہاتھ میں آ گئے, خدمت ان کے ہاتھ میں آ گئی, تو جو اقدامات کیے گئے وہ 7 بڑے بڑے اقدامات ہیں جو میں آپ سے عرض کروں. پہلے مرحلے میں قرآن پر پابندی لگائی گئی. قرآن پر پابندی, باقاعدہ مصحف پر پابندی. کوئی یہ قرآن پاک کا یہ نسخہ کوئی انسان اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا, اس کا کوئی صفحہ نہیں رکھ سکتا تھا, اس کی سطر لکھ کر نہیں رکھ سکتا تھا. بالکل پوری کی پوری پابندی. آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ریاستیں آزاد ہوئی تھیں تو یہاں کراچی سے لاکھوں کی تعداد میں قرآن پاک چھاپ کر وہاں پر لے جائے گئے تھے. تو کیا ضرورت تھی, اگر قرآن چھاپ کر ایک مسلمان ملک میں لے جایا جا رہا ہے, بضاعتنا ردت الینا. اور اللہ کی شان بے نیازی دیکھیں کہ مصحف چھپ کر بت کدائے ہندوستان سے بخاری اور مسلم کے دیس میں جا رہا ہے.
اللہ کی شان بے نیازی دیکھیں. بخاری و مسلم کی اولادوں کو ہندی مسلمانوں کی جانب سے مصحف کے تحفے جا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو تمہارے ہاں سے ہمارے ہاں آیا تھا, اور وہ یہی کہ قرآن کے الفاظ کے اندر کہ بضاعتنا ردت الینا, ہماری پونجی ہمیں لوٹائی جا رہی. اس کے بعد رسم الخط کو تبدیل کیا گیا. یہ فارسی رسم الخط میں لکھا کرتے تھے, فارسی رسم الخط عربی رسم الخط ہی ہے. اس کو رشین بنایا گیا تاکہ نئی نسلیں کسی بھی صورت میں قرآن کو پڑھ نہ سکیں. کوئی عربی کتاب, کوئی قرآن و حدیث کی چیز اگر ان کے گھروں کے اندر موجود ہے تو یہ اس کو سمجھ نہ سکیں. حجاب اور نقاب پر خواتین کے باقاعدہ پابندی لگی, اور آپ اخبارات اٹھا کر دیکھیں کہ پولیس والے چوراہوں کے اوپر کھڑے ہوتے تھے جو لڑکیوں, بچیوں اور ماؤں کے چہروں سے نقاب نوچتے تھے, اور کینچیاں ہاتھ میں رکھتے تھے, لمبے بالوں کو کاٹتے تھے. یہ منظر آپ دیکھیں کہ اسلامی ملک میں بچیوں کے چہروں سے نقاب نوچے جا رہے ہیں, اور جس کے لمبے بال نظر آ رہے ہیں, کٹے ہوئے بال نہ ہو, اس کے بال کانوں تک کاٹے جاتے تھے. چوراہوں کے اوپر چٹیاں پڑی ہوتی تھی کٹی ہوئی, اور نقاب پڑے ہوئے ہوتے تھے نچے ہوئے. یہ باقاعدہ یہ منظر ان چوراہوں پر دیکھا گیا. وہاں پر اخلاقی بے راہ روی کو اس حد تک عام کر دیا گیا تھا. ایسی تعلیمات ہیں, آپ اس زمانے کے نصاب کی کتابوں میں پڑھ لیں کہ اگر تمہیں بھوک لگتی ہے تو تم کھانا کھاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے, اگر تمہیں پیاس لگتی ہے تو تم پانی پیتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے, اگر تمہیں نیند آتی ہے تو تم سوتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے, تو اگر تمہارے جسم میں کوئی شہوانی جذبہ پیدا ہو تو اس کو پورا کرتے ہوئے تمہیں شرم کیوں آتی؟ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ جس طرح تم اپنے جسم کے باقی ضروریات پوری کرتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی, تمہیں اس میں کوئی جھجک نہیں ہوتی, تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ بچوں کو پڑھایا جاتا تھا, یہ نصاب کا حصہ تھا. اس زمانے کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں. موسیقی کی ترویج 5-6 چیز تھی. گھر ایک باقاعدہ سرکاری ریڈیو تھا جس کا لائسنس لینا ہر فرد کے لیے لازمی تھا, اور ایک ریڈیو سیٹ. اس زمانے میں ٹی وی آیا نہیں تھا. ہر گھر میں ایک ریڈیو سیٹ رکھنا, اس کا لائسنس لینا وہ ضروری قرار دیا گیا تھا, اور 24 گھنٹے وہ ریڈیو آن رہے گا. اگر پولیس والا آپ کے گھر کی گشت کے دوران دیکھے کہ آپ نے ریڈیو بند کیا ہوا ہے تو یا آپ کو پکڑ کر لے جائیں گے اس بات کے اوپر. اس پر موسیقی سارا دن چلتی تھی, بےہودگی اور بد اخلاقیاں چلتی تھیں سارا کا سارا دن. پوری چونکہ اس قوم کے مزاج کو مکمل بدلنا تھا, اور اس کے لیے بڑی سخت محنت کی ضرورت تھی. یہ محنت شاید امریکہ اور لندن میں ضرورت نہ پیش آئے کسی کو, لیکن یہاں چونکہ اسلام بالکل راسخ تھا ان کی جڑوں کے اندر, اس کو وہاں سے وہ کھینچ کر نکالنا چاہتے تھے. اس سے یہ موسیقی کی ترویج جا بجا. آپ اپنے معاشرے کے ساتھ ان سارے اقدامات کو ریلیٹ کرتے چلے جائیے, ایک فرق کے ساتھ کہ جبر کے ذریعے اس کو کرنا, چونکہ نتائج نہیں نکلے اس لیے اب جبر کے ذریعے کام نہیں ہو رہے, برضا و رغبت کیے جا رہے ہیں, اس کا ماحول بنایا جا رہا ہے. جبر نے نتائج نہیں دیے, اصل میں جبر کے نتائج دیکھ لیے جن لوگوں نے دے کر دیکھے تھے. اب آپ کو یہ چیزیں شوگر کوٹڈ, آپ کو اس کو چینی میں لپیٹ کر دیا جا رہا ہے, اور آپ خود برازا اور رغبت کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر. کسی کو آپ پر مسلط ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. شراب کو اتنا عام کیا گیا تھا کہ اس زمانے کے اخبارات بتاتے ہیں کہ سوڈے کی بوتل جو ہے 4 روبل کی تھی, اور شراب کی بوتل 2 روبل کی تھی. آج کل پیپسی ہوتی کتنے کی ہوتی؟ 10 روپے کی ہوتی ہے نا, 20 روپے کی. یعنی پیپسی کی بوتل 20 روپے کی تھی, اور گویا شراب کی بوتل 10 روپے کی تھی. اور یہ فضائل بھی سنائے جاتے تھے کہ یہاں بڑی سردی ہے, سردی میں جسم کو گرم رکھنے کے لیے شراب بڑی ضروری ہے, اور معدے کو تقویت پہنچاتی ہے, جسم کو گرم کرتی ہے, یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اتنا عام کر دیا گیا تھا, گلی گلی کے اندر وہ چیز موجود تھی, وہ گھر گھر کے اندر پہنچ گئی. حرام چیزوں کو عام کر دیا گیا. 7ویں چیز تھا جس میں خنزیر کا گوشت اور ساری وہ چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں ان کو بازاروں میں عام اور انتہائی سستا. کہتے ہیں اتنا سستا تھا خنزیر کے گوشت کا کباب سمرقند و بخارا میں کہ اس سے زیادہ کھانے پینے کی کوئی چیز سستی نہیں تھی. اور اگر ذبیحہ کر کے کوئی بندہ, ذبیحے کی اجازت نہیں تھی, کوئی چوری چھپے کہیں پر ذبیحہ ہو اور اس کا گوشت بازار میں پہنچے تو وہ اتنی ہوش ربا قیمت تھی اس کی کہ کوئی آدمی اس کو خریدنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا. اس سے لوگ بس ویسے ساری چیزیں جب اس کی تائید میں ہو چکی تھی تو پھر سور کا گوشت کھانے میں بھی کسی کو کوئی تعامل نہیں تھا. وہاں عام سور کے گوشت کے کباب پورے سمرقند و بخارا کے بازاروں میں عام بھنتے تھے, جیسے آج ہمارے ہاں دوسرے گوشت کباب اور باربیکیو بھن رہا ہوتا ہے. یہ پورا کا پورا ماحول بنا دیا گیا. اس ماحول میں آپ یقین کریں کہ بچوں سے اسکولوں میں بچوں کو, اساتذہ کو KGB کو رپورٹ دینی ہوتی تھی کہ اس سال کی رپورٹ بتاؤ کہ تمہارے
کلاس میں کون سا بچہ ہے جس کو بسم اللہ آتی ہے یا اس کو الحمدللہ آتی ہے یا اس کو عربی کا کوئی جملہ آتا ہے، اس بچے کا نام KGB کو دینا استاد کی ذمہ داری تھی، اور جیسے ہی اس کا پتہ چلتا تھا اس کے سارے گھر والے پابند سلاسل، اس کا باپ تو عام طور پر پھانسی چڑھا دیا جاتا تھا اس بات یہ خود وہاں کے علماء، وہاں کے لوگ بتاتے ہیں. آپ کبھی یہ داستان کسی بوڑھے سے سنیں وہاں کے جس نے وہ دور دیکھا ہو، یا اپنے باپ سے اس نے سنی ہو یہ ساری کی ساری باتیں. ان حالات میں بھی وہ لوگ مسلمان رہے ہیں. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان پابندیوں کو اپنے اوپر لے آئیے، تھوڑی دیر کے لیے. ان حالات کے اندر بھی وہ لوگ مسلمان رہے ہیں. پوچھا وہاں کے علماء سے لوگوں نے، ایک بہت بڑے عالم یہاں پر گئے تھے، انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ میں نے وہاں کے مفتی سے پوچھا کہ یہ تم لوگ کیسے قرآن و حدیث کے عالم رہ گئے اس کے باوجود. اس نے کہا کہ میرا والد جو تھا وہ عالم تھا، اور میرے والد نے جیسے ہی یہ آیا انقلاب، سرخ انقلاب آیا، تو میرے والد نے اپنے آپ کو ایک جاہل انسان بنا دیا، اور وہ ایسے کوئی مشہور عالم نہیں تھا کہ اس کی علم کی شہرت ہوتی. تو میرے والد کو ناخواندہ لوگوں کی فہرست میں لکھا گیا، اور چونکہ سوشلزم آ گیا تھا تو ساری چیزیں جو ہیں وہ سرکار کی ملکیت ہو گئی تھی. تو میرے والد 18 گھنٹے سرکاری کھیتوں میں ٹریکٹر چلایا کرتے تھے، اور 18 گھنٹے مزدوری کرنے کے بعد جب گھر آتے تھے تو آتے ہی مجھے پڑھایا کرتے تھے. کہتے مجھے گھر کے اوپر آ کے پڑھاتے تھے. کہتے جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد گھر، جب یہ تو میں بڑا ہو گیا تو مجھے خود پڑھانا شروع کر دیا، میں سمجھ گیا تھا. جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد، جب میں اسکول میں اپنی پڑھائی سے واپس آتا تھا اور میرے والد گھر پر آتا تھا، ان کو نماز پڑھنی ہوتی تھی، تو میری ماں سے کہتے تھے کہ اس کو کسی اور کام میں لگاؤ، اس کو چائے پلاؤ، اس کو باورچی خانے میں بٹھاؤ، میری نظروں سے اچھل کرو تاکہ میں چپکے سے نماز پڑھ لوں. تو کہتے ہیں مجھے میری ماں ادھر ادھر کرتی تھی، میرا باپ نماز پڑھتا تھا، کیونکہ جب میں گھر کے باہر کھڑا ہوتا تھا تو ایک پولیس والا آتا تھا، مجھے 2 ٹافیاں دے کر پوچھتا تھا کہ بیٹا تیرا باپ نماز پڑھتا ہے گھر کے اندر؟ تو میں کہتا تھا کہ نہیں پڑھتا، کیونکہ میں نے تو پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں تھا. اور اس کی تک آ کر گھروں پر جانچ ہوتی تھی کہ تیرا باپ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اور تیرے گھر بچوں سے باقاعدہ پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے گھر میں کیا ہو. تو پوچھا کہ پڑھاتے کیسے تھے، بچوں کو پڑھایا کیسے، کلمہ کیسے سکھایا یا قرآن کیسے سکھایا. اس حال کے اندر بھی کچھ لوگ عالم بنے، پڑھنے پڑھانے کا ایک نظام اندرون خانہ چلتا رہا. کہنے لگے ہمارے اس عالم نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ہم نے ایک ہال بنایا، اور اس ہال کے چاروں طرف کمرے بنائے، چاروں طرف، اور اس ہال میں 6 مہینے کا کھانا پینا اور خشک چیزیں ذخیرہ کی گئیں، اور استاد اور شاگرد قرآن پڑھنے پڑھانے والے اس کے اندر چلے جاتے تھے، اور جہاں سے اس کو بند کرنا ہوتا تھا وہاں پر لکڑی کا فریم لگایا جاتا تھا. لکڑی کے فریم کے باہر الماری لگائی جاتی تھی، اور اس الماری میں شراب کی بوتلیں رکھی جاتی تھی، اس کے اندر بے راہ روی کی تصویریں رکھی جاتی تھیں، اور اس باہر کے کمروں کا سارا ماحول ایسے بنایا جاتا تھا جیسے یہ انتہائی بدقماشوں کا گھر ہے. تو جب اس گھر پہ چھاپا پڑتا تھا کبھی، یا لوگ تفتیش والے آتے تھے تو چاروں طرف کمرے دیکھتے تھے تو ان کو گندی تصویریں نظر آتی تھیں، گندے رسالے نظر آتے تھے، ان کو شراب کی بوتلیں نظر آتی تھی. تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان باہر کے کمروں کی دیواروں کے پیچھے ایک ہال ہے، اور اس ہال میں علماء اور طلبہ بیٹھ کر قرآن پاک یاد کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں وہاں قرآن یاد کر 6 مہینے کے، اور مائیں انہی گھروں کے اندر 6 مہینے اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی تھی، وہ دیواروں کے پیچھے ہوتے تھے. 6 مہینے کے بعد ایک وہ بچہ جو ایک حرف عربی کا نہیں پڑھ سکتا تھا، اس کو 6 مہینے بعد نکالا جاتا تھا تو بعض پورے قرآن کے حافظ ہوتے تھے. وہاں سے اس طریقے سے انہوں نے اس کو محفوظ رکھا. آپ بتائیں کوئی اور مذہب ایسی مزاحمت کر سکتا ہے اپنے بچاؤ اور اپنے بقا کے لیے؟ مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ آزمائشیں کسی مذہب اور پر آتی تو اپنا وجود اور اپنی بقا قصہ پاری نہ ہو جاتا. اسلام کے قلب و جگر پر جو حملے ہوئے ہیں اور اسلام کو کھرچ کر لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی جو کوشش ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ ریاستیں آج پھر آزاد ہیں، اور پھر ان ریاستوں کے اندر علماء کی آمد و رفت ہے. آج پھر وہاں پر، یہ ہمارے کراچی کے اتنے احباب وہاں پر مدارس چلا رہے ہیں، ان ریاستوں میں، کرغستان میں، ادھر ادھر لوگ پڑھ رہے ہیں، ان کے بچے پڑھنے کے لیے ہمارے مدارس میں بھرے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے. 70 سال کے، یہ میں جبر کی آپ کو یقین کیجئے پوری تفصیلات نہیں بتا سکا. اگر آپ پوری تفصیل سامنے ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر بھی دین زندہ، پھر بھی وہاں پر اسلام زندہ، پھر بھی وہاں پر قرآن زندہ، پھر بھی وہاں پر لوگ مسلمان، باوجود ان ساری کوششوں کی. سخت جان ہے یہ مذہب. اللہ کا فیصلہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے طے کیا ہے کہ دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ فرماتے ہیں خود نازل کیا ہے، حفاظت بھی میں خود کروں گا. اور تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالهدى ودین الحق، جس نے نبی کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور حق دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ سارے ادیان پر، سارے نظاموں پر، ساری ترتیبوں پر
پر محمد عربی کا کلمہ اور اس کا نظام غالب ہو کر رہے گا. اللہ فرماتے ہیں میں نے محمد عربی کو بھیجا اس لیے, بھیجنے کا مقصد یہ ہے. تو یہ ان پھونکوں سے چراغ نہیں بجھائے جاتے. یہ ہر دور میں اہل عزیمت نے, اہل علم نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے دین کے معاملے میں. اگر دین کا پیغام پہنچانا قابل گردن زدنی جرم ٹھہرے تو اس کو قبول کیا جائے, اس کو قبول کیا جائے گا. اگر اس جرم کے اوپر اگر کسی دور کے علماء نے, کسی بھی دور کے علماء نے اس آزمائش کے مقابلے میں خاموشی کا فیصلہ کیا اور انہوں نے طے کر لیا کہ بس اب دور نہیں رہا دین کی بات کرنے کا, اب دور نہیں رہا قرآن کا پیغام پہنچانے کا, اب دور نہیں رہا محمد عربی کی باتیں پہنچانے کا, اگر یہ فیصلہ کسی دور میں ہوا تو یقیناً وہ قیامت کا زمانہ ہوگا جب امت پر تکلیف ختم ہو جائے گی. اس کے بعد یعنی مکلف نہیں رہے گی امت, اس کے بعد تب یہ فیصلے ہوں گے. جب تک لوگوں نے آنا ہے, زمانے نے آنا ہے, یہ بات چلے گی اور بڑھے گی آگے. ہر دور میں یہ بات آگے بڑھتی ہے. اور علماء نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور اللہ جل جلالہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی شہادت کو قبول فرمائے. مولانا اسلم شیخ عبوری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر آپ سب کے جذبات ہمیں معلوم ہیں. میں جیسے یہ خبر مجھے پہنچی, میرے دل میں یہ جو ساری تاریخ میں نے آج آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے, یہ تازہ ہو گئی میرے سامنے. اور ایک افسوس کے ساتھ ساتھ دل سے ایک کلمہ, ایک شکر کی ایک کیفیت برآمد ہوئی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی تک یہ نمونے اور یہ مثالیں اور یہ چیزیں موجود ہیں. اس کا ہونا, ان مثالوں کا ہونا باعث افسوس نہیں ہے, باعث افسوس ان مثالوں کا ختم ہو جانا ہے. جس دن یہ مثالیں ختم ہو جائیں گی آپ چراغ رخ زیبا لے کر ان حق گو علماء کو ڈھونڈیں گے کہ جو دین کی بات بغیر کسی لالچ کے کہیں, جو دین کی بات بغیر کسی خوف کے کہیں, جو دین کی بات بغیر کسی لیت و لال کے کہیں, جو کسی رتب و یابس کے بغیر کہیں. آپ سوچیں اگر امن ہو جائے, علماء کی زندگیوں کو تو امن مل جائے, کوئی ان کو نہ مارے, کوئی ان کو نہ شہید کرے, مگر وہ حق بات کہنا چھوڑ چکے ہوں, ان کے منہ سے سرکار کی باتیں نکلتی ہوں. آج ہے شام کے اندر یہ جو قتل عام ہو رہا ہے شام کا اس وقت, آپ کو پتہ ہے کہ مفتی عام نے اس کی اجازت دی. ہم اتنا دل سے اس کا احترام کرتے تھے, مجھے نہیں پتا تھا, نام جانتے, سعید رمضان البوتی معروف عرب عالم دین ہے اور ہم ان کی کتابیں پڑھتے تھے, یہاں ایک عقیدت رکھتے تھے ان کے ساتھ. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس طرح ہے معاملہ. اور جب یہ جبر کا دور آیا اور یہ آج روز یہ نصیری اس وقت لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے شام میں, تو مفتی عام نے کہا کہ باغی ہیں اور ایک باغیوں کو مارنا جائز ہے حکومت کے لیے. تو یہ چیزیں, یہ قلم اور یہ کتاب اور یہ علم اور یہ ان کی حرمت کا پاس رکھنا, ان کے تقدس کا, یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ اس امت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آپ سے ایک آخری بات میں عرض کروں, بات ختم کروں, بات طویل بھی ہو گئی, موضوع ہی ایسا تھا. آپ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان علماء کو بہت سنا ہے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. آپ لوگوں نے حضرت مفتی نظام الدین صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سنا ہوگا, آپ میں سے بہت سن. آپ لوگوں نے حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سنا ہوگا. آپ نے مولانا سعید احمد صاحب جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سنا ہوگا. آپ نے مفتی جمیل خان صاحب شہید مرحوم کو بھی دیکھا ہوگا. اور مولانا اسلم شیخ عبوری صاحب کی تو مسند ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں, انہی کے حوالے سے ساری چیز میں انہوں نے تو یہ قیمت ادا کی آپ تک پیغام پہنچانے کی, اور تو ان کا کوئی جرم نہیں تھا. یقینی بات, ان کی زندگی کے پر فرد جرم عائد کریں تو سوائے ان باتوں کے جو آج آپ سے ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی اور جرم نہیں تھا. کسی کے ساتھ کوئی کاروباری لین دین نہیں تھا, کسی کے ساتھ کوئی اور مزاحمت نہیں تھی. ان کی دعوت میں تو کسی کے ساتھ ٹکراؤ بھی نہیں تھا, کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں تھی, کسی کو برا بھلا کہنا نہیں تھا. ایک قرآن کا بیان تھا, قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو اس کا مطلب سمجھانا تھا, دین کی حقانیت کا بیان تھا. پیغام پہنچانے والا تو پیغام پہنچانے کی اتنی بڑی قیمت ادا کرے. آپ کو یاد ہے مولانا یہاں پر کہا کرتے تھے, اللہ غریق رحمت کرے, آج نئے سرے سے مجھے یاد آتے ہوئے بہت زیادہ, یہاں پر اسی نشست پر آپ نے ان کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ آپ کے پاس ہم لوگ جو آتے ہیں تو اپنے گھروں سے جب نکلتے ہیں تو اپنے بچوں پر آخری نگاہ ڈال کر نکلتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قیمت ہمیں ادا کرنی ہے. جو لوگ آپ کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ اس کی قیمت کیا ہے اور کیا ادا کرنی پڑے گی, لیکن یہ قیمت ادا کرنے پر وہ تیار ہیں. آپ جو پیغام پہنچانے والا تو یہ قیمت ادا کر رہا ہے, سننے والے نے کیا کیا. یقین جانے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جس طرح نبی آواز لگائیں گے نا, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, قرآن کہتا ہے کہ نبی قیامت کے دن اللہ کی دربار میں دہائی دیں گے. نبی
یا اللہ میری اس قوم نے، یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے، اگر میں ترجمہ نہ کروں اور ترجمانی کروں، میری اس قوم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، میری اس قوم نے جس کتاب کو میں نے تک ان کو پہنچایا اس نے اس کو سینے سے نہیں لگایا۔ اگر یہ شہید علماء قیامت کے دن اپنی خون آلود داڑھیوں اور خون آلود لباس کے ساتھ اٹھیں اور آپ سے پوچھیں کہ تم تک دین کی بات پہنچانے کے جرم بے گناہی پر ہم نے تو یہ قیمت ادا کی، تم نے کیا کیا؟ اس پیغام کے ساتھ کیا اس بات کے ساتھ کیا جو تم تک پہنچی؟ کیا اتنا رائے گاں تھا ہمارا خون کہ یوں بہہ گیا بس وہ سڑکوں کے اوپر بغیر کسی حساب کے، اور تمہیں بات کہنے کے لیے نیا بندہ آ گیا سامنے، ایک چلا گیا دوسرا آ گیا، تم نے کہا چلو یہ ایک گیا دوسرا آئے گا دوسرا جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے بالکل یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا، کسی کے جانے سے نہیں بند ہوگا، جو بھی جائے گا اس کے بعد اللہ اسے بہتر کو لا کر بٹھائے گا، اور اللہ اس نظام کو اور بھی زیادہ چلائے گا، اور اس کو اسی کی قربانی کی برکت سے اور اونچے لوگ اس میں لگائے گا۔ لیکن کیا کہنے والے کے بعد سننے والے کے ذمے بھی کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے کبھی اس کو سوچا ہے کہ سننے والوں کے ذمے کیا ہے؟ وہ اس آزمائش کو کتنا شیئر کرتے ہیں، وہ اس آزمائش میں کہاں تک سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو آپ سے اور تو کوئی مطالبہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے اس مملکت خدا داد میں ان انفرادی واقعات کے علاوہ ہٹ کر اللہ کا بڑا شکر اور سب اس پر ادا کیجئے کہ ریاستی جبر نہیں ہے، ریاستی تشدد نہیں ہے، آج آپ سے نماز پڑھنے پر مواخذہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے پلیٹ فارمز کا جو پیغام ہے ہم اس کی روح کو نہیں سمجھے ابھی تک ہمارا جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ ایک شرکت اور سامع کی حیثیت سے کہ ہم سنتے ہیں، سننے کے لیے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس پیغام کو اپنا پیغام دیکھیں۔ یہ جگہ جہاں پر آج ہم بیٹھے ہیں یا جس طرح ہماری اور دوستوں کی جگہ ہیں، ایک فرد کی، ایک جماعت کی محنت کتنے لوگوں تک بات پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ آج یہ القرآن کورسز نیٹ ورک ایک محنت ہے، اگر آپ میں سے ہر فرد کے دل میں یہی درد پیدا ہو جائے، اس شہر کے یہ جتنا مجمع آج میرے سامنے بیٹھا ہے، آپ کتنے خلاف معمول اتنا بڑا مجمع ہے، اور خدا جانے اندر کتنی ہزاروں خواتین ہوں گی اندر، مسلسل میں دیکھ رہا ہوں جوق در جوق جا رہی ہیں، اور ہزاروں خواتین اندر کہ اگر آج ہم میں سے ہر فرد حضرت مولانا اسلم شیخو پوری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ والا درد اپنے دل میں پیدا کر لے اور اپنے آپ کو اتنا ہی ذمہ دار سمجھ لے جتنا وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے، ہم سے تو اس قربانی کا مطالبہ بھی نہیں جو ان سے، اور ان کے ساتھ جو جس انجام سے ان کو دوچار کیا گیا اس سے تو ہمیں وہ خطرہ بھی نہیں عام لوگوں کو۔ یہ سعادت تو علماء کی قسمت میں ہے زیادہ تر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی سعادت مند موت ان کے لیے لکھی ہے، اور اگر ہم اس درد کو صرف پیدا کریں اپنے دل میں اور مشنری انداز میں اس بات کو پہنچائیں۔ دیکھیں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ مولانا کی محنت کا جو رخ تھا وہ اتنا صحیح تھا کہ باوجود وہ اتنا پرامن ہونے کے، باوجود وہ اتنا پولائٹ اور نرم ہونے کے، باوجود وہ اتنا کسی سے ٹکراؤ اور مزاحمت کے باوجود اپنے اہداف حاصل کر رہا تھا، اور بات وہاں تک پہنچ رہی تھی اور پیغام عام ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کو رستے کی رکاوٹ سمجھا گیا۔ جو لوگ اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایک بے دین ملک بنانا چاہتے ہیں، وہ ان محنتوں کو رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ آپ اس محنت کو اتنا پھیلا دیں، آپ اس محنت کو اتنا آگے لے جائیں، اور ایک ایک فرد اپنی جگہ پر پوری جماعت بن جائے، اور جو کام دین کے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ایسے کمر بستہ ہو کر کھڑے ہو جائے کہ لوگ مایوس ہو جائیں اس کو۔ آج لوگ ان چراغوں کو ٹمٹماتا ہوا سمجھتے ہیں، جب بھی اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اسی چیز کو پھونک مارتے ہیں جس کو آپ بجھانے کی امید رکھتے ہیں۔ ان ٹمٹماتے چراغوں کو اہل باطل سمجھ رہے ہیں کہ بجھایا جا سکتا ہے پھونک مار کے، اس لیے یہ پھونکیں ماری جا رہی ہیں۔ یہ ایک ایک زندگی کا چراغ جو گل ہو رہا ہے، یہ پھونکیں اس لیے ماری جا رہی ہیں۔ آپ اس کو اتنی اسپرٹ کے ساتھ اور اتنی سٹیم کے ساتھ اوپر اٹھائیے، اور اتنا اس کو اپنا مقصد زندگی بنائیے، اور اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کر لیں کہ لوگ مایوس ہو جائیں آپ سے، وہ سمجھ لیں کہ یہ بات اس معاشرے میں نہیں ہو سکتی ہے۔ مائیں اور بہنیں بھی اس بات کو، ان ماؤں بہنوں میں زیادہ ایک مشنری جذبہ ہوتا ہے، اور وہ جس طریقے کے ساتھ بات پہنچاتی ہیں، آپ اس قرآن کے پیغام کو، اہل حق علماء کی بات کو، ان کی تشریح و تعبیر کو اپنی زندگیوں میں پورے طور پر لائیں۔ اس کو ان شہداء کے خون کا حق سمجھیے۔
ان کے خون کے ساتھ اس کو وفاداری سمجھیں، اور اس دعوت کو اتنا عام کر دیجئے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں. اس کے لیے ایسا اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے جان پیش کریں، اپنی مال پیش کریں، اپنے اوقات پیش کریں، اپنی ہر چیز اس کے لیے پیش کریں، اور کہیں کہ اور اس کو اون کریں، اس بات کو اپنا کام سمجھیں، اس کو کہ میرا کام ہے اور میں نے اس کو کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اس معاشرے میں. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یقین جانیں کہ فقط شاید ایک طبقے کی قربانیوں سے سارا معاملہ نہیں حل ہوتا. اس ایک دیکھیں آپ فرق سمجھیے، علماء تو مصر میں بھی شہید ہوئے، علماء تو ترکی اور الجزائر میں بھی شہید ہوئے، علماء تو میں نے بتایا آپ کے سامنے وسطی ریاستوں کے سارے احوال رکھے. کیوں علماء کی شہادتوں نے وہاں رنگ اس طرح نہیں لایا؟ دین تو بچ گیا لیکن معاشرے سے دین کیوں رخصت ہوا؟ کیونکہ عوام نے ساتھ نہیں دیا. عوام نے سمجھا یہ ان کا غم ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علماء کے گھر کے ہاں تو کسی درجے میں شاید بچت ہو گئی ہو، عوام کے گھروں سے تو دین ہی رخصت ہو گیا، مکمل طور پر ان کی نسلیں مسلمان نہیں رہی. آج جو یہ جو محنتیں ہیں ساری کی ساری، یہ اس دین کو زندہ رکھنے اور آپ کی اولادوں کو قیامت تک مسلمان رکھنے کی کوشش ہے. در حقیقت کہ آپ کے گھروں میں قیامت تک دین رہے، باقی آپ کی اولادیں مسلمان رہیں. یہ کوشش یک طرفہ نہیں ہو سکتی کہ ایک طبقہ ایسی کوشش کرے گا، دوسرا طبقہ صرف سامع ہوگا، دوسرا طبقہ صرف لسنر ہوگا، وہ آئے گا سنے گا اور جائے گا، اور وہ اس کے اندر اپنے کسی کنٹریبیوشن کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایسے نہیں چلے گا معاملہ. میں آپ کو واضح بتاؤں، اس میں سے آپ میں سے ہر فرد کو ایک ذمہ دار کی اور اپنی ذمہ داری کی تعیین کرائیں، اپنی تشکیل کرائیں. آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، اور اپنے آپ کو پیش کریں کسی ایسے فرد کے سامنے جس پر آپ کو اعتماد ہو، اور اس سے پوچھیں اس محنت کے اندر کہ میرے کرنے کا کام کیا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں، اور اس میں مسابقت کریں، اس میں آگے بڑھیں، ایک سے بڑھ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. یہ میں سمجھتا ہوں کم سے کم ہمیں جن لوگوں کی قربانیاں اور جن کی عظیمت کی داستانیں آج ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آج اس پر ہم دل گرفتہ ہیں، یہ کم سے کم اس کا آخری حق ہے. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. آج کی نشست مولانا کی شہادت کے بعد ایک خصوصی نشست ہے، اور آج ہم نے آپ حضرات کا وقت بھی زیادہ لیا ہے، لیکن آپ حضرات بھی جو ہے یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ وقت کا تقاضا کیا ہے. عدنان بھائی کی فکر انگیز گفتگو کے بعد ہمیں اب کمر بستہ ہو جانا چاہیے کہ معاشرے میں ہمیں بحیثیت مسلمان کیا کردار ادا کرنا ہے. کچھ اعلانات ہوں گے وہ آپ سنتے ہوئے جائیں، اور مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کی جائے گی، وہ بھی آپ سنیں اور پھر اس کے بعد اپنی تائید کے ہاتھ اٹھائیں. مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے داماد مولانا محمود صاحب یہاں موجود ہیں، وہ بھی 5 منٹ کی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہ بھی آپ سنتے ہوئے جائیں. اس کے علاوہ بھائی یہ ابھی آپ نہ بانٹیں، ابھی نہ بانٹیں. یہ اس سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ آج جو نئے آنے والے حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ باہر القرآن کورسز کے کاؤنٹر پر اپنے موبائل نمبر رجسٹر کروا دیں، تاکہ ہمارے جتنے بھی یہاں پروگرام ہوتے ہیں اور جتنے بھی یہاں کورسز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اعلانات بذریعہ SMS آپ کو مل جایا کریں. آج کا درس قرآن تو پیورلی SMS پر ہوا ہے ہمارا الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا درس قرآن حسب معمول دوسری اتوار کو ہی ہوگا، ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے ماہ کے دوسرے اتوار کو ہوگا. اور میری تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ داعی قرآن کا کردار ادا کرتے ہوئے ہر گھر تک جو ہے فہم قرآن و حدیث کی اس دعوت کو پہنچائیں، اور زیادہ سے زیادہ حضرات اور خواتین کو اپنے ساتھ لے کر آئیں. میری اندر بیٹھی ہوئی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ سکون سے بیٹھے رہیں، اس لیے کہ باہر جو ہے رش بہت ہو رہا ہے اور ابھی نکلنے کی کوشش نہ کریں.
ایک اہم اعلان رجوع الی القرآن کے حوالے سے. یہاں الحمدللہ جتنے بھی اعلانات ہوتے ہیں وہ فہم قرآن اور رجوع الی القرآن کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں، اور اسی چیز نے باطل قوتوں کو سب سے زیادہ پریشان کیا ہوا ہے. آپ سنیں انشاءاللہ تعالی امسال خواتین کے لیے رمضان المبارک میں روزانہ قرآن کریم کے ایک پارے کا خلاصہ تفسیر شہر کے تقریباً 30 سے 40 مراکز میں منعقد ہوگا، اور ہر جگہ کا ٹائم انشاءاللہ تعالی ایک ہی ہوتا ہے، وہ صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک کا. تو یہاں خواتین جتنی بھی بیٹھی ہوئی ہیں ان سے میری گزارش رہے گی کہ شہر کے یہ جو مراکز، مختلف مراکز میں جو یہ پروگرام ہوں گے تو وہ اس طریقے سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے کہ شہر کے ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی سینٹر آپ کو مل جائے گا. یہاں مرد حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی خواتین کو اس طرف متوجہ کریں، اور خلاصہ تفسیر کی جو مرکزی کلاسز جو ہوں گی وہ یہیں القرآن کورسز سینٹر میں منعقد ہوں گی. پچھلے سال یہاں القرآن کورسز سینٹر میں جو خلاصہ تفسیر کی کلاسز منعقد ہوئی تھیں اس میں الحمدللہ بہت ساری ڈاکٹرز، بہت ساری پروفیسرز، بہت ساری پرنسپلز، اور الحمدللہ پڑھی لکھی خواتین کا جم غفیر تھا. انہوں نے پورے ماہ جو ہے یہاں شرکت کی ان نشستوں کے اندر، اور فہم قرآن کے حوالے سے جو نو ہاؤ ہے وہ انہوں نے بھرپور طریقے سے حاصل کیا. انشاءاللہ امید ہے کہ اس بار جو ہے مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خون کی برکت سے آپ اس کاز کو جو ہے عملی اعتبار سے اور مزید منظم کرنے کی کوشش کریں گے. دینی مدارس کی طالبات و عالمات کے لیے ایک اعلان ہے کہ ہر سال القرآن کورسز کے تحت یہاں 25 روزہ فن خطابت کلاسز ہوتی ہیں القرآن کورسز سینٹر میں. ہماری یہ طالبات اور عالمات، ان کے لیے یہ کام کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب یہ عالمات ہو جاتی ہیں تو چونکہ ان کی ٹریننگ جو ہے اس حوالے سے نہیں ہوئی ہوتی، تقریر کرنے کی یا درس قرآن دینے کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی، تو ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے. اس زنگ آلودگی کو دور کرنے کے لیے یہ والی نشست منعقد کی جاتی ہے، اور یہ پریکٹیکل ہوتی ہے ٹوٹلی. میں وہ حضرات جو نماز کے حوالے سے فکر مند ہیں ان کے لیے یہ اعلان کرتا چلوں کہ قرطبہ مسجد میں انشاءاللہ 1:30 بجے آپ کو جماعت مل جائے گی، اور 1:45 بجے عثمانیہ مسجد وہ بھی بالکل قریب ہے، وہاں نماز مل جائے گی، اور تقریباً 1:45 اور 2 کے درمیان معہد الخلیل کی مسجد میں بھی نماز ہوتی ہے، وہاں آپ کو نماز مل سکتی ہے. اس لیے جماعت کے حوالے سے بالکل پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے. تربیت گاہ معلمات کی کلاسز بھی انشاءاللہ تعالی یہاں القرآن کورسز سینٹر اور بہادر آباد میں 23 تاریخ سے 23 جون سے شروع ہوں گی. اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ناظرہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے 6 ماہ کا. وہ ناظرہ قرآن کریم پڑھی ہوئی جو ہے خواتین کو یہ کورس 6 ماہ کا کروایا جاتا ہے تاکہ ہر گھر، ہر محلے کے اندر جو ہے اس قسم کے قرآن کریم ناظرہ پڑھانے کے مکاتب کھل جائیں. آسان ترجمہ قرآن کے لیے ہر ماہ اعلان ہوتا ہے. آسان ترجمہ قرآن حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا یہاں باہر اسٹال پر اویلیبل ہے، کاسٹ ٹو کاسٹ ہے، انتہائی آسان اردو میں ہے. آپ تمام حضرات اور خواتین اس کو اپنے جو ہے معاشرے کے اندر رواج دیں. اپنے لوگوں میں جہاں گفٹس وغیرہ کرنے ہوتے ہیں، گفٹس کے لیے سب سے بہترین جو ہے صورت یہ آسان ترجمہ قرآن ہے. ایک اور اہم اعلان یہ ہے کہ جامعہ معہد الخلیل کے ہمارے حضرات نے الخلیل اسلامک اسکول کے نام سے ایک اسکول شروع کیا ہے، جس میں چھوٹے بچوں کی تربیت جو ہے دینی ماحول میں کی جاتی ہے. پری پرائمری سے پرائمری لیول تک کی کلاسز وہاں ہیں، اور ان کا نیا کیمپس کوکن سوسائٹی بہادر آباد میں جمعیت پنجابی سوداگران کے دفتر کے پیچھے جو ہے وہ اب شروع ہوا ہے. اس میں آپ اپنے بچوں کو داخل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ہر ماہ یہاں دعا ہوتی ہے ان کی رہائی کے لیے. ہمیں ان کی رہائی کے لیے دعا کرنی ہے. میرے بہنوئی اور زینب حاجیانہ کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے.
عبد الرحمن صاحب جو خون کے کینسر میں مبتلا ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے، اور ممتاز حقانی صاحب، ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے۔ مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 6 سال درس قرآن یاد دیا، تو 56 بیانات انہوں نے کیے۔ اس میں سے بیشتر بیانات جو ہے وہ 4 CDs کی صورت میں یہاں باہر اسٹال، 5 CDs کی صورت میں یہاں باہر اسٹال پر اویلیبل ہے۔ آپ حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ سارے فکری اور موضوعاتی دروس ہیں یہ، اور ایسے موضوعات پر دروس ہیں کہ جو آج کل ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے اندر جو شکوک و شبہات اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں، ان کے بھرپور جوابات ہیں۔ تو آپ بار بار ان دروس کو سنیں تاکہ ہماری ٹریننگ ہو اور دشمنان اسلام کے سامنے ہم ان کے شکوک و شبہات کے جوابات دے سکیں۔ مولانا محمود صاحب کی 5 منٹ کے خطاب سے پہلے میں قرارداد پڑھتا ہوں، آپ قرارداد کو غور سے سنیں اور پھر اس کے بعد اس کی تائید کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ قرارداد: پچھلے ماہ درس قرآن و حدیث کے بعد جب داعی قرآن حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں دہشت گردوں نے مولانا اور ڈرائیور سمرین خان کو اپنی بربریت کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کر دیا۔ مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 2 گارڈز بھی شدید زخمی ہوئے۔ اس وقت سے لے کر تاحال حکومت کی سرد مہری کے ہمارے لیے سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ شاید دہشت گردوں نے یہ گمان کیا ہے کہ کراچی میں جید علماء اکرام کو شہید کر کے اور ان کی زندگیوں کے چراغ گل کر کے وہ قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو خاموش کر دیں گے، اور وہ مجالس و محافل جو رجوع الی القرآن اور ہمارے نوجوانوں میں فہم قرآن و حدیث کا شعور بیدار کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، ان پر تالے لگوا دیں گے۔ یہ ان دہشت گردوں کی بھول ہے۔ مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خون کی برکت سے یہاں بیٹھا ہوا ایک نوجوان داعی قرآن بن چکا ہے، اور اپنے محلے اور مسجد میں اس قسم کی مجلسوں کا انعقاد اپنی زندگی کا مشن اور نصب العین بنا چکا ہے۔ سیکولر NGOs اور دین دشمن قوتیں یہ نہ سمجھیں کہ علماء اکرام کو شہید کر کے وہ ان سلسلوں کی تالہ بندی کر دیں گے، بلکہ القرآن کورسز کے اجتماع میں بیٹھا ہوا ہر کارکن اپنی زندگی کی بازی لگا کر اشاعت قرآن و حدیث کے اس چمن کی آبیاری کرے گا۔ شاعر کہتا ہے، یہ بازی جان کی بازی ہے، یہ بازی ہم ہی جیتیں گے، ہر گھر سے دائی نکلے گا، تم کتنے دائی مارو گے۔ اور شاعر یہ بھی کہتا ہے، کٹھن ہے منزل صبر و رضا صحیح، اور لیکن یہ ٹھان لی ہے کہ اسی راہ سے گزرنا ہے۔ قرآن و حدیث کے پروانوں کا یہ جم غفیر حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ مولانا شہید اور دیگر علماء اکرام کے قاتلوں کو گرفتار کرے، اور شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے پس پردہ دین دشمنوں کے جو عزائم ہیں ان کو بے نقاب کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دے۔ آپ حضرات اور خواتین کو یہ قرارداد منظور ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی تائید کریں۔ جزاکم اللہ۔ میں مولانا محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ ڈائس پر 5 منٹ کے لیے آ کر اپنی معروضات پیش کریں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل احیاء ولکن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. حضرت کی شہادت ہم سب کے لیے بڑا صدمہ ہے. عام طور پر کسی بڑی شخصیت میں کوئی ایسا نمایاں پہلو ہوتا ہے جو اس پوری شخصیت کی زندگی پر حاوی ہوتا ہے، لیکن حضرت شیخ عبوری شہید رحمہ اللہ اتنے ہماجیت کمالات کے حامل تھے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون کون سے کمال پر گفتگو کی جائے. اللہ نے آپ کو شفقت اور محبت کا ایک خاص وصف عطا کیا تھا. آپ کے پاس کتنا بھی پریشان حال آتا، چند لمحوں میں وہ انتہائی اطمینان، سکون اور فرحت محسوس کرتا، اور ایسی فرحت اور ایسا اطمینان اور سکون اسے نصیب ہوتا جس کا تصور اب نہیں کیا جا سکتا. میرے ساتھ بھی حضرت کا یہی معاملہ تھا. کسی موقع پر میں اگر پریشان گھر میں آتا تو میری پریشانی دیکھ کر حضرت کوئی ایسی بات فرما دیتے کہ فوراً وہ پریشانی دور ہو جاتی، اور مجھے پھر اپنے سینے سے لگاتے مسکرا کر فرماتے کہ بیٹا جی پریشان نہیں ہوتے. حقوق کی ادائیگی، بچوں کے حقوق ہوں، بیوی کے حقوق ہوں، رشتہ داروں کے حقوق ہوں، یہ حال تھا کہ ان کی ادائیگی کا، کہ میں سوچتا ہوں کہ ایک صحیح سالم انسان شاید ہی ان حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھتا ہو جو حضرت شہید رحمہ اللہ معذوری کی حالت میں ادائیگی کا خیال رکھتے تھے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ حضرت ہر سال خود بائی روڈ گاڑی خود ڈرائیو کرتے تھے اور پنجاب رشتہ داروں کو ملنے جاتے تھے، اور اکثر فرماتے رہتے تھے کہ میں خود بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اور اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ مجھے ہمت عطا فرمائے اور میں یہ ادائیگی کرتا رہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب سفر ہوتا ہے تو سفر میں کچھ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جس سے فطری طور پر پریشانی ہوتی ہے. تو اس پریشانی میں بھی خود بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور ہمیں بھی اللہ کی طرف متوجہ کرتے، اور فرماتے کہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ وہ کام کروا دیتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہو جاتا تھا، وہ پریشانی دور ہو جاتی تھی. اور پھر فرماتے کہ اللہ نے شاید ہی کوئی ایسی نعمت ہو جو مجھے عطا نہ کی ہو، اور اب تو میری اللہ سے ایسی دوستی ہو گئی ہے کہ میں اگر مذاق میں بھی کوئی چیز مانگوں تو وہ بھی اللہ عطا کر دیتے ہیں. امت کا درد اور فکر حضرت کے دل میں جو تھی، میں نے خود حضرت کو کئی دفعہ دیکھا. چونکہ تہجد کی نماز حضرت گھر میں پڑھتے تھے تو ایسے روتے تھے کہ بعض اوقات ہچکی بن جاتی تھی، اور سارا دن کے جو معمولات تھے وہ درس قرآن کی تیاری، تفسیر کے لکھنے لکھانے میں یا کالم لکھنے میں، یا اس کے علاوہ کاروبار کی دیکھ بھال تھی، وہ اگرچہ میرے اوپر ڈال دی تھی، لیکن پھر بھی مجھے یوں لگتا تھا کہ حضرت اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. علمی میدان میں آپ جانتے ہیں کہ تدریس کے میدان میں انتہائی قابل اور لائق مدرس تھے، اور تصنیف و تالیف کے حوالے سے
حضرت قلم کے شاہ سوار تھے اور خطیب ایسے مہذب اور شائستہ زبان و بیان کے انتہائی منصفانہ انداز سے گفتگو کرتے تھے. آپ کی اس گفتگو اور اس انداز سے، اس خطابت کے اس انداز سے اور اس درس سے پوری دنیا سراب ہوتی تھی. مجھے حضرت علقمہ بن قیس کوفی رحمہ اللہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے جو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مشہور شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو قریب سے دیکھا تو صحابہ کرام ایسے تھے جیسے چشمے ہوتے ہیں. تو ان میں کوئی چشمہ 10 آدمیوں کو سیراب کر رہا ہے، کوئی 30 کو، کوئی 100 کو، کوئی 50 کو. لیکن فرماتے تھے کہ حضرت عبداللہ اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو اگر پوری دنیا آ جائے تو اس کو بھی سیراب کر دے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو پوری دنیا کو سیراب کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں میں ٹھیک اسی طرح حضرت شیخ پوری شہید رحمہ اللہ تھے کہ ان کی آواز سے اور ان کے گفتگو سے، ان کے دروس سے پوری دنیا سیراب ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی. آپ جانتے ہیں درسقرآن.com کے ذریعے لاکھوں لوگ اس کا وزٹ کرتے اور اس درس قرآن کو سنتے ہیں، اور یہ حضرت کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہے. حضرت کی شہادت جیسا کہ ابھی الطاف بھائی نے بتایا، یہاں تقریباً 1 بجے شہادت ہوئی، اور کتنی وہ تو اعلیٰ مقام پر شہادت کی وجہ سے پہنچ گئے. اور اس شہادت کے بعد ہم نے عصر کے وقت جب حضرت کے اوپر اور کپڑے ڈالنا چاہے تو سٹریچر سے حضرت کو اتارا تو خون یوں بہنے لگا جیسے بالٹی میں اگر پانی ہو اس کو انڈیل دیا جائے. اور یہ اس وقت تک جاری رہا جب تک حضرت کو قبر میں رکھا گیا، تو قبر میں بھی خون جاری تھا. وہ مولانا کے بیٹے عثمان کا ہاتھ لگا تو وہاں سے پھر خون جاری ہو گیا. تو حضرت کو تو اللہ نے اعلیٰ مقام عطا کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا بڑا نقصان ہو گیا، اور یہ ایسا نقصان ہے کہ بظاہر اس کی تلافی نظر نہیں آتی. یہ میں حضرت کی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ ہم جیسے صحیح سالم انسان وہ کام نہیں کر سکے جو معذوری کی حالت میں حضرت کر گئے. آپ کی زندگی نہ صرف صحیح سالم انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے بلکہ یہ معذورین کے لیے بھی آئیڈیل ہے. دینی میدان ہو یا دنیاوی میدان ہو. آپ چیمبر آف کامرس کے ممبر بھی تھے، تو کاروباری حوالے سے بھی الحمدللہ اللہ نے نوازا ہوا تھا، دین کے حوالے سے بھی. لیکن حضرت کو شہید کر کے دشمن شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آواز بند ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں. اللہ کی قسم یہ آواز بڑھتی جائے گی. ایک نہیں، اب ہزاروں شیخو پوری پیدا ہو چکے ہیں. اللہ نے ان سے اتنا کام لیا ہے، اور جس نہج پر وہ کام کر کے گئے ہیں کئی ہزار شیخو پوری پیدا ہو چکے ہیں. اور زندہ مثال آپ کے سامنے حضرت سید عدنان کاکا خیل موجود ہیں. بس صدمہ تو ہے. ہم تو حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک مشفق باپ سے اور مشفق مربی سے اور ایک عالم ربانی سے محروم ہو گئے. بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی شہادت کو قبول فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے جو علوم و فیوض ہیں ان سے پوری دنیا کو سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. چونکہ نماز کا ٹائم بالکل قریب ہو گیا، میں عدنان بھائی سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیں.
مختصر سی دعا فرمائے نماز کا وقت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حضرت مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے رفع درجات کے لیے دعا فرمائے. اللہ جل جلالہ ان کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. شہادت کو اس طرح قبول فرمائے جس طرح ربانی علماء کی شہادتوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ان کے درد اور ان کے غم کو عام کرے, ہر دل کے اندر ان کے درد کو پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ان کے بے شمار لکھوں کھا جانشین پیدا کر دے جو ان کی آواز کو چار دانگ عالم میں ہر وقت چلاتے رہیں انشاءاللہ. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ